کے بارے میں خوب سمجھ لیں، بہت سارے کام کیے جاتے ہیں۔ اس رات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے عبادت کی فضیلت ہے، ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ بتائی جاتی ہے کہ اس رات قبرستان جانا چاہیے۔ تیسری بات یہ بتائی جاتی ہے اس رات تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ چوتھی بات یہ بتائی جاتی ہے اس رات قرآن نازل ہوا ہے۔ پانچویں بات یہ بتائی جاتی ہے کہ اس رات میں پٹاخے وٹاخے، یا چھٹی یہ کہ نہانا دھونا چاہیے۔ ساتویں یہ کہ کوئی میٹھا میٹھا کھانا چاہیے، کھلانا چاہیے، برکت ہوتی ہے جس میں۔ جی پتوں کا، بیری کے پتوں سے نہاتے ہیں لوگ، بیری کے پتوں سے، بیری کے سارے، میں تو بکریاں چرانے جاتا تھا نا، تو بیری کے پتے وہ شب برات سے پہلے شارٹ ہو جاتے تھے، ہم پہلے سے بکریوں کو چرا کے لے آتے تھے، شب برات میں پتے غائب ہو جائیں گے۔ تو ان میں صرف ایک عبادت ایسی ہے جس میں اختلاف ہے۔ جمہور حضرات اس کے قائل ہیں کہ شب برات کی رات میں عبادت کا ثواب دوسری راتوں سے زیادہ ملتا ہے، اور بعض اس کے قائل ہیں کہ عبادت کی بھی کوئی فضیلت نہیں ہے سرے سے۔ دونوں کے دلائل ہیں، میں نے اس بارے میں آڈیو بیان ایک ریکارڈ کروایا ہے، آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں، شب برات مفتی طارق مسعود، شب برات کے دلائل، آڈیو بیان ہے۔ اس میں شب برات سے متعلق جتنی حدیثیں ہیں، ایک ایک حدیث کی سند پڑھ کے سنائی ہے ہم نے، ایک ایک حدیث کی سند۔ تو اس میں کوئی ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ شب برات کی رات کی عبادت پہ کئی ضعیف حدیثیں ہیں، تو اس لیے محدثین کا اصول ہے کہ جب بہت ساری ضعیف حدیثیں جمع ہوتی ہیں تو درجہ حسن تک پہنچ جاتی، اس لیے جمہور اس کے قائل ہیں کہ اس رات عبادت کرنی چاہیے، دوسری راتوں سے اس رات عبادت کا ثواب زیادہ ہے۔ تو کرنے کا کام صرف اور صرف اور صرف عبادت ہے بس۔ قبرستان کے بارے میں حدیث صحیح نہیں ہے، اگر فرض کر لو ہے صحیح، تو پوری زندگی نبی ایک بار قبرستان گئے ہیں اور آپ ہر سال جاتے ہو، پھر نبی اکیلے گئے ہیں چپکے سے رات کے اندھیرے میں، آپ جتھے بنا کے جاتے ہو، اور اندھیرے نہیں وہاں لائٹنگ ہوتی ہے، تو یہ سنت تھوڑی ہے، تو خلاف سنت ہو گیا نا۔ پھر صحابہ میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ زندگی میں اس رات میں ایک بار بھی قبرستان گئے ہوں، ایک بار بھی قبرستان گئے ہوں۔ تو یہ ایک ایسی سنت ہے جس پر صحابہ نے عمل نہیں کیا۔ نہانا دھونا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، حلوے مانڈے پٹاخے کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن میں صاف طور پر ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن نازل کیا ہے کس میں؟ لیلۃ القدر میں، رمضان کی آخری عشرے میں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، سارے تقدیر کے سال بھر کے فیصلے اس شب قدر میں ہوتے ہیں۔ تو اتنی واضح قرآن کی آیتیں موجود ہیں، تو شب برات کے بارے میں ایسی روایتیں موجود نہیں ہیں، سمجھتے ہو؟ اس لیے بعض ائمہ اس کے قائل ہے کہ بعض رافضیوں نے، بعض لوگوں نے لیلۃ القدر جو ہے نا رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اس رات کی ویلیو کو گھٹانے کے لیے اس کی اہمیت بڑھائی ہے، تاکہ اس رات کی ویلیو کیا ہو جائے؟ کم ہو جائے۔ تو اس کے مقابلے میں اس رات کو لا کے کھڑا کر دیا، جو سارے فضائل لیلۃ القدر کے تھے وہ کہاں چسپا کر دیے؟ 15 شعبان۔ قرآن کہہ رہے واضح طور پہ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا، شب برات والے کیا کہتے ہیں؟ 15 شعبان کو نازل کیا، وہ کہتے ہیں اس میں بھی کیا، اس میں بھی کیا، پھر تعویلات کی جاتی ہیں۔ لیکن ایک بات قرآن اتنے واضح انداز میں بیان کر رہے ہیں، تو جو فضیلت جس رات کو حاصل ہے وہ اسی رات کو دینی چاہیے۔ تو 15 شعبان کو صرف اتنا اگر کرنا ہے تو صرف انفرادی طور پر عبادت کی جائے، اس کا بھی کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے۔ تو باقی یہ قبرستان والی جانے والی بات بھی کمزور ہے، اور اس رات میں فیصلوں والی اور حلوے مانڈے اور تہوار تو رات کو اسلام میں ہوتے ہی نہیں ہیں، اسلامی تہوار تو دن میں ہوتے ہیں، خوشی دن میں منائی جاتی ہے۔ اسلام میں راتیں عبادت یا نیند کی ہیں، خوشیوں کی راتیں نہیں ہوتی، چراغا نہیں ہوتا۔ عید الفطر دن میں ہے نا، عید الاضحیٰ بھی کب ہے؟ دن میں ہے۔ جمعے کی نماز بھی کب ہے؟ دن میں ہے، جس میں کراؤڈ ہوتا ہے، جس میں نہا دھو کے ہم آتے ہیں، ساری دن کی اعمال ہیں، یہ رات کے نہیں ہے، رات سونے کے لیے ہے، آرام کرنے کے لیے یا عبادت کرنے کے لیے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ صلاۃ و تسبیح کی جماعت بھی بدعت ہے، پڑھنی ہے انفرادی طور پہ پڑھیں، ٹھیک ہے، جماعت صلاۃ و تسبیح کی جائز نہیں ہے۔ تو یہ اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ کر رہے ہیں شب برات میں، انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنایا ہوا ایک تفریح کا۔ 15 شعبان کی جو رات ہے اور 15 شعبان کا روزہ، اس کے حوالے سے بہت زیادہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں، تو میں نے ارادہ کیا میں ایک کلپ ریکارڈ کروا دوں، اس میں جو بھی میری ٹوٹی پھوٹی تحقیق ہے، جو میں نے احادیث دیکھی اس بارے میں اور جو علماء کے اقوال دیکھے، اور جتنا میں اس کی ریسرچ کر سکا ہوں، اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔
اگر میں وہ تمام احادیث آپ کو پڑھ کے سناؤں، پھر ایک ایک کی سند پڑھوں، پھر ایک ایک کی سند پہ بحث کروں، تو وہ بات بہت ہو جائے گی لمبی اور کلپ بہت طویل ہو جائے گا. تو ایک خلاصے کے طور پر پوری جو ایک تحقیق ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تو 15 شعبان کی جو رات ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اس کا نام شب برات کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے عرب اس کو اکثر لیلۃ النصف من شعبان کہتے ہیں کہ شعبان کے جو نصف ہے اس کی رات. خیر اس کا نام شب برات ہو، اگر اس وجہ سے برات کے اس میں اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے کہ جہنم سے بری کر دیتے ہیں، تو اس وجہ سے کسی نے نام دے دیا ہو تو ایک الگ بات ہے. لیکن اس رات میں ہوتا کیا کیا ہے، لوگ کیا کیا کر رہے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، تو میں نمبر وار انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بیان کروں گا. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو بالکل ہی غیر ثابت ہیں. ان میں اس رات میں مٹھائی، حلوہ یا مختلف قسم کے حلوے پکا کے لوگوں میں بانٹنا، اور اس رات میں نہا دھو کے تیار ہونا، یہ اچھے کپڑے پہننا، ان دو چیزوں کو پہلے میں انشاءاللہ بیان کروں گا. دیکھیے اسلام میں راتوں کے تہوار کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام میں جتنے بھی تہوار ہیں وہ دن کی روشنی میں ہیں. عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ ہمارے دو تہوار ہیں جس میں ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو، یہ دن کی روشنی میں ہمیں بتائے گئے ہیں. غیر مسلموں کے تہوار رات کو ہوتے ہیں، جیسے عیسائیوں کے تہوار کرسمس آپ دیکھیں رات کو ہوتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے دن کی روشنی میں تہوار رکھے ہیں. بہت ساری حکمتیں اس میں ہو سکتی ہیں، پوری حکمتیں تو ہم نہیں جانتے، لیکن کچھ سرسری غور سے کچھ حکمتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ رات کا وقت ایسی چیز ہے جو اللہ نے عبادت کے لیے بنایا یا آرام کرنے کے لیے، سونے کے لیے بنایا. رات میں اگر آپ سیلیبریٹ کریں گے کسی بھی عمل، یعنی کوئی خوشی منائیں گے، تو اس میں انسان کی گناہوں کی طرف توجہ زیادہ جاتی ہے. جیسے آپ دیکھیں کرسمس میں شرابیں پی جاتی ہیں، اور جو بھی غیر مسلموں کے تہوار ہیں اس میں بھی چراغاں ہوتا ہے رات کے وقت. تو جبکہ ہمارے ہاں جو عید الفطر ہے وہ دن کی روشنی میں ہم نماز پڑھ کے اس کی ابتدا کرتے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شب برات کو کوئی تہوار تو نہیں مانتا. تو دیکھیں تہوار زبان سے ماننا ضروری نہیں ہے. آپ اپنے عمل سے جب کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو تہواروں میں کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کو تہوار مان رہے ہیں، یعنی آپ اس کو ایک خوشی کا دن مان رہے ہیں. تو نہانا دھونا یا کھانے پکا کے لوگوں میں تقسیم کرنا یا خود کھانا، اور خاص طور پہ حلوہ یعنی میٹھا، یہ چیزیں تہواروں کے موقع پر ہوتی ہیں. جیسے ہم عید الفطر والے دن صبح سوئیاں بناتے ہیں، میٹھا بناتے ہیں، کھاتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں، نہاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں. جمعے والے دن بھی، جمعے میں بھی عید کا عنصر ہے حدیث میں، اس کو بھی عید قرار دیا، اس دن بھی ہم نہا دھو کے کپڑے پہنتے ہیں. تو جو لوگ 15 شعبان کی رات کو نہاتے دھوتے ہیں، اسپیشلی اس رات کو کہ بھئی آج کوئی تہوار ہے یا آج کوئی خوشی کا دن ہے، اور مٹھائیاں کھاتے ہیں یا حلوے پکاتے ہیں، تو وہ زبان سے اس کو تہوار نہ بھی کہیں، اپنے عمل سے یہ بتاتے ہیں کہ یہ تہوار ہے، جبکہ یہ تہوار نہیں ہے. اسلام میں کوئی اس کی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے علم میں نہیں ہے، کم از کم ہو سکتا ہے کوئی موضوع من گھڑت روایت موجود ہو جس میں کوئی کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو ہمیں نہانے کا حکم دیا ہو، یا اچھے کپڑے پہننے کا حکم دیا ہو، یا کھانے پینے کا یا حلوے کھلانے کا، حلوے مانڈے کا ہمیں حکم دیا ہو. تو اللہ کا واسطہ یہ بدعت ہے، اس کو ختم کریں اپنے معاشرے سے. اور اسلام میں تہوار کا ٹائم دن میں ہوتا ہے. عید الفطر، عید الاضحیٰ ہے جس میں ہم دن میں قربانی کرتے ہیں اور کھاتے ہیں، پیتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں. راتوں کے یہ کام نہیں ہے، رات کو آپ سوئیں یا عبادت کریں. تو ایک چیز تو یہ تھی جو میں بتانا چاہ رہا تھا. دوسری چیز، اس رات کو قبرستان جانا. دیکھیے اس بارے میں حدیث پیش کی جاتی ہے، مشہور حدیث ہے، لوگ سنتے رہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پیچھے چلی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں مغفرت کی دعا مانگ کے تشریف لے آئے واپس. تو یہ حدیث انتہائی درجے کی ضعیف حدیث ہے. اور ایک تو ضعیف حدیث ہے، دوسری بات یہ کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں یہ صحیح حدیث ہے اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے، تو صحابہ میں سے کسی سے ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے کہ کوئی اس رات قبرستان گئے ہوں. حضرت ابو بکر کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی کہ اس رات قبرستان گئے ہوں، حضرت عمر کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی، یا کسی ایک صحابی کے بارے میں نہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیسی سنت ہے کہ جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی اور ہماری سمجھ میں آ گئی ہے. تو مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے لو کان خیرن ما سبقونا الیہ، قرآن مجید کی آیت ہے کہ اگر یہ اسلام میں کوئی خیر ہوتی تو یہ صحابہ ہم سے پہل نہ کرتے. یہ صحابہ نے ہم سے پہل کیا ہے، اس کا مطلب ہے یہ اسلام خیر کا کام نہیں ہے. تو مشرکین کو صحابہ سے چونکہ نفرت تھی، اس لیے کہتے تھے کہ یہ چونکہ اسلام کو فالو کر رہے ہیں تو یہ اس کی علامت ہے کہ اسلام خیر نہیں ہے، کیونکہ خیر میں تو ہم
صحابہ سے آگے ہوتے ہیں اپنے بارے میں، ان کا یہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے وہ. لیکن ہماری رائے کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ لو کان خیرن لسبقونا الیہ. وہ کہتے تھے لا سبقونا، ہم کہتے ہیں لسبقونا، کہ اگر کوئی بھی خیر کا کام ہے تو صحابہ ہم سے ضرور اس میں پہل کریں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ خیر کا کام وہ ہم کریں اور صحابہ نے نہ کیا ہو. تو اسی طرح میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں، اگر قبرستان جانا اس رات میں سنت عمل ہوتا تو صحابہ یقیناً جایا کرتے. کوئی ایک صحابی تو گیا ہو. یہ کیسی بات ہے جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی اور ہماری سمجھ میں آ رہی ہے اور ہم قبرستان جا رہے ہیں اس رات کو. چلیں اگلا اسٹیپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک رات قبرستان گئے، فرض کر لیں وہ حدیث بھی صحیح ہے. یہ بھی فرض کر لیں کہ صحابہ اگرچہ نہیں گئے مگر ہم صحابہ سے بھی زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا، ہمیں سمجھ میں آ گیا. تو چلیں فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اس رات کو جانا ہم سنت مان لیتے ہیں، آپ کے دلائل ہم مان لیتے ہیں اور صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئے لیکن ہماری سمجھ میں زیادہ آ رہا ہے. ہم فرض کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ اس رات قبرستان جانا سنت ہے. تو آپ مجھے بتائیں، نبی نے جو عمل جس طرح سے کیا ہو اس طرح سے سنت ہوگا، یا آپ اپنی طرف سے جس کو ہم پشتوں میں کہتے ہیں اخپل طریقے سے کرنا سنت ہے؟ نبی نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں اور ہر رکعت میں 2 سجدے کیے ہیں. آپ اگر فجر کی 3 رکعتیں پڑھیں گے تو کیا نماز ہو جائے گی آپ کی؟ اب آپ دلیل میں یہ کہیں کہ نبی نے فجر کی نماز پڑھی ہے تو مجھ پر بھی لازم ہے. تو بھائی نبی نے پڑھی ہے تو جیسے نبی کے پڑھنے سے آپ پر پڑھنا لازم ہو گیا تو جس طرح سے پڑھی ہے اسی طرح پڑھنا لازم ہوگا، اخپل طریقے سے پڑھنا لازم نہیں ہوگا. تو اسی طرح یاد رکھیں، فرض کر لیں کہ نبی قبرستان گئے ہیں اور یہ قبرستان جانا سنت ہے، تو نبی کس طرح گئے ہیں اور کتنی دفعہ گئے ہیں؟ نبی رات کو چپکے سے اٹھ کے گئے ہیں. کوئی کسی کو آپ نے جمع نہیں کیا، کسی کو بتایا تک نہیں، جو اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے ہمیں، اگرچہ یہ ضعیف حدیث ہے لیکن فرض کر لیں یہ صحیح ہے. تو کہیں پتہ بھی نہیں چل رہا، چپکے سے قبرستان گئے اور چپکے سے واپس آئے اور پوری زندگی میں ایک دفعہ گئے. جبکہ ہمارے ہاں ہر سال قبرستان میں لوگ جا رہے ہیں، جب بھی شب برات آتی ہے لوگ قبرستان جاتے ہیں ہر سال. نبی ایک دفعہ گئے اور آپ ہر سال جا رہے ہیں. نمبر 2، جاتے جتھوں کی شکل میں، نبی تو چپکے سے گئے ہیں. تو آپ رات کو 2-2:30 بجے ذرا چپکے سے اٹھیں اور تنہائی میں جب قبرستان میں وحشت ہو اور اندھیرا ہو اور وہاں قبرستان جائیں، اتنا دم ہے آپ میں، تو ہم کہیں گے بھائی آپ نے نبی کی سنت کو زندہ کیا ہے. لیکن آپ تو جتھوں کی شکل میں جا رہے ہیں، نہا دھو کے جا رہے ہیں، خوشبو لگا کے جا رہے ہیں، تیار ہو کے جا رہے ہیں، اور جو کچھ وہاں خرافات ہو رہی ہیں قبرستان میں وہ تو ساری دنیا کو معلوم ہے. میلے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں وہاں پہ، گولے گنڈے بک رہے ہیں، برگر بک رہے ہیں، گول گپے بک رہے ہیں وہاں پہ، اور پھول الگ بک رہے ہیں، ہار پھول قبروں پہ چڑھانے کے لیے. کیا بدماشی ہے یہ! کیا منہ دکھائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن؟ آپ کے سامنے کیا وہ حدیث نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگ قرب میدان حشر میں آئیں گے تو ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے میری امت کے چہرے ہوتے ہیں، میری امت کی شکل ہوتی ہے. حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں. تو جب وہ حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے میرے پاس آئیں گے تو فرشتے ان کو بھگائیں گے، سحقن سحقن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے یہ تو میری امت ہے، آپ تو فرشتے کیا کہیں گے کہ یہ آپ کی وہ امت ہے جنہوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد دین میں ایسی چیزیں ایجاد کر لی تھیں جن کا آپ نے حکم نہیں دیا. تو آپ کیا فرمائیں گے؟ سحقن سحقن، دور کرو ان سے. تو ایسا نہ ہو کہ ہم قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائیں. تو اللہ کا واسطہ قبرستان مت جائیں اس رات، گھر میں بیٹھیں آرام سے، یہیں بیٹھ کے میت کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اور اگر آپ سمجھتے نہیں یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور جانا لازمی ہے تو پھر تنہائی میں جائیں، ایسے قبرستان کا انتخاب کریں جہاں آپ کے علاوہ کوئی بھی نہ ہو، اور پھر چپکے سے جائیں اور پتلی گلی سے واپس آ جائیں. آپ اگرچہ ہم تو اس کو بھی نہیں مانتے لیکن اگر کرنا ہے تو پھر اس طریقے سے عمل کریں اگر آپ حدیث کو فالو کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے خیال کے مطابق. تو یہ 2 باتیں ہو گئیں. ایک تیسری چیز کیا ہے؟ کیا قرآن اس رات میں نازل ہوا ہے اور تقدیر کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں؟ دیکھیے قرآن میں 2 جگہ اللہ نے اس مضمون کو بہت وضاحت سے بیان کیا. ایک سورہ دخان میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا، اور اللہ نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں حکمت والے فیصلے ہوتے ہیں اس رات میں. دوسری جگہ 30ویں پارے میں سورہ قدر میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور اس میں بھی اللہ نے فرمایا تنزل الملائکۃ فیہا کہ فرشتے اس رات میں اترتے ہیں باذن ربہم من کل امر، تمام قسم کے معاملات لے کے. تو یہاں بھی اللہ بتا رہے ہیں کہ جو 1 سال کے فیصلے جس رات میں ہوتے ہیں اور فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں وہ رات اور قرآن کے نازل ہونے والی رات ایک ہی ہے، یہ الگ الگ راتیں نہیں ہیں. اور سورہ قدر میں اللہ نے فرما دیا واضح لفظوں میں کہ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے. تو اتنی وضاحت کے بعد پھر یہ کہنا کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا تھا جبکہ اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود بھی نہیں ہے، ضعیف یا موضوع روایتیں ہیں، تو یہ بالکل قرآن پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، بالکل دلیل کے لحاظ سے یہ کمزور بات ہے. اگرچہ بعض علماء اس طرف گئے ہیں اور انہوں نے تعویل کی ہے، انہوں نے یہ تعویل کی ہے کہ قرآن جو ہے آسمان دنیا پہ آیا
لیلۃ القدر میں، اور وہاں سے جو نیچے نزول شروع ہوا ہے وہ شب برات میں ہوا ہے، لیکن یہ تعویل عقل سے بعید ہے اور اس تعویل کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے۔ دو صحیح حدیثیں ٹکرا رہی ہوں یا قرآن کی آیت کسی ایسی متواتر حدیث سے ٹکرا رہی ہو تو پھر تو وہاں ہمیں تطبیق دینے کی ضرورت پیش آتی ہے، جب قرآن کے مقابلے میں کوئی حدیث ہی نہیں ہے، صحیح حدیث بھی نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن کے مقابلے میں تو فقہا کہتے ہیں کہ اگر صحیح حدیث بھی ہو، متواتر نہ ہو، صحیح حدیث بھی ہو تو وہ بھی ظنی ہوتی ہے، تو اس حدیث کو رد کیا جائے گا، قرآن میں تعویل نہیں کی جائے گی۔ لیکن یہاں تو صحیح حدیث بھی نہیں ہے، یہاں تو ایک ضعیف روایت ہے اور ضعیف اقوال ہیں، آپ اس کو کیسے قرآن کے مقابلے میں لا سکتے ہیں؟ تو جو بالکل بے غبار بات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور اسی لیلۃ القدر میں فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے کہ ہم 15 شعبان کو بھی فرض کر لیں، اس میں قرآن نازل ہوا اور لیلۃ القدر میں بھی، بھائی اس سے لیلۃ القدر کی ویلیو کم ہوتی ہے۔ اللہ تو لیلۃ القدر کی ویلیو بڑھا رہے ہیں کہ یہ ایسی رات ہے جس میں 1 سال کے فیصلے بھی کر دیے جاتے ہیں اور اس میں قرآن مجید کا نزول بھی شروع ہوا۔ تو جس رات کو اللہ نے جو پروٹوکول دیا ہے وہی پروٹوکول اس کو دینا چاہیے، آپ اس کو کسی اور رات کو نہ دیں وہ پروٹوکول۔ تو یہ تیسرا مسئلہ ہوا۔ پہلا مسئلہ حلوے مانڈے کا اور نہانے دھونے کا، وہ بھی غلط ہے۔ دوسرا مسئلہ قبرستان جانے کا، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا اور فیصلے ہوتے ہیں، یہ تیسری بات بھی غلط ہے۔ نہ تو اس رات میں قرآن نازل ہوا اور نہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں۔ چوتھی چیز کہ کیا اس رات کی میں عبادت کی کوئی فضیلت ہے سرے سے یا نہیں ہے، یہ ایک علمی مسئلہ ہے۔ تو اس بارے میں خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں جو اس رات کی فضیلت کے بارے میں ہے کہ بنو کلب کی بکریوں کے برابر مغفرت ہوتی ہے اور بکریوں کے بالوں کے برابر، اور یا جو بھی اس بارے میں روایات ہیں کہ سب کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے اس شخص کے جو کسی کے دل میں کینہ رکھتا ہے، تو یہ جتنی اس رات کی فضیلت میں احادیث ہیں، تو ایک بات تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں، اس پر تمام محدثین کا، جہاں تک میں نے دیکھا ہے، تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ اس کی فضیلت میں صحیح حدیث ایک بھی نہیں ہے۔ اس رات کی فضیلت میں ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، لیکن ضعیف روایتیں اتنی کثرت سے ہیں کہ ایک الگ محدثین کا اصول ہے کہ جب ضعیف روایتیں کی سندیں زیادہ ہو جائیں تو وہ حسن بن جاتی ہے، یعنی قابل قبول ہو جاتی ہے وہ، کیونکہ بہت ساری کمزور چیزیں مل کے اس میں کچھ قوت پیدا کر دیتی ہیں۔ تو اب جن علماء نے احادیث کے ضعف کی طرف دیکھا کہ ایک بھی صحیح روایت نہیں ہے، انہوں نے اس رات کا بالکلیہ انکار کر دیا کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ لیکن جن علماء نے اصول حدیث کی طرف دیکھا اور فقہ کے ایک اصول کی طرف دیکھا کہ کثرت روایات درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں ضعیف روایات، تو انہوں نے کہا کہ بالکل اس رات کی فضیلت کا انکار ہی سرے سے کر دینا یہ غلط ہے۔ تو جمہور اس طرف گئے ہیں کہ اس رات کی فضیلت کا بالکلیہ انکار کر دینا یا اس کی عبادت کی فضیلت کا بالکلیہ انکار کر دینا یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن کچھ علماء، وہ بھی بڑے محقق علماء ہیں، وہ اس طرف گئے ہیں کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اب میں دونوں طرف کے علماء کا کچھ تھوڑا سا تجزیہ پیش کرتا ہوں۔ تو جو علماء یہ کہتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت ہے اور فضیلت میں کثرت سے روایات ہیں اور اس میں بڑے بڑے علماء داخل ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ جیسے مجتہد بھی ہیں جو اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں۔ باقی ائمہ سے مجھے جو ہے نا امام ابو حنیفہ سے کچھ نہیں ملا اس رات کی فضیلت کے بارے میں، اور امام احمد ابن حنبل سے بھی مختلف روایات ملی ہیں، اس لیے میں جزم سے کسی اور امام کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن امام شافعی سے بہرحال اس کی فضیلت صراحتاً منقول ہے، اگرچہ انہوں نے بھی اعتراف کیا ہے کہ اس کی روایات کے بارے میں جتنی اس بارے میں روایات ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن وہی ایک اصول ہے کہ جب ضعیف روایات بہت کثرت سے ہوتی ہیں تو درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو اس اصول کے تحت جمہور اس کے قائل ہیں کہ اس رات میں عبادت اگر ہم کرتے ہیں تو دوسری راتوں کی نسبت ہمیں ثواب زیادہ ملتا ہے۔ لیکن جو بعض دوسرے علماء جو بالکل ہی اس رات کی فضیلت کے منکر ہیں، ان کے دلائل میں یہ ہے کہ یہ بات اگرچہ درست ہے کہ اگر ضعیف روایات کثرت سے ہوں تو وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کچھ قرائن ایسے ہیں جن قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے ان قرائن کو اگر سامنے رکھا جائے تو وہ ان کی رائے یہ ہے کہ پھر ان کا خیال یہ ہے کہ ان کا رجحان اس طرف ہے کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ان قرائن میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس کے بارے میں جو روایات ہیں ان میں بہت زیادہ ثواب کی بشارت سنائی گئی ہے،
تو بعض محدثین کا یہ اصول ہے کہ کسی رات کے بارے میں یا کسی خاص عمل کے بارے میں بہت زیادہ کہیں غلو ہوتا ہے یا مبالغہ ہوتا ہے، غلو تو نہیں کہہ سکتے، تو یہ خود ایک اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ضعف ہے، اگرچہ یہ کوئی اتنی مضبوط بات نہیں ہے، لیکن بہرحال جو علماء اس کی فضیلت کے بالکل منکر ہیں ان کی ایک دلیل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو علماء اس کی فضیلت کے بالکل بھی قائل نہیں ہیں، ان کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے، جن میں ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی تھے، اگرچہ انہوں نے اس بارے میں کوئی صراحتاً فتویٰ نہیں دیا، لیکن وہ یہ اشکال ظاہر کیا کرتے تھے کہ شریعت میں جب بھی کسی وقت کی یا کسی خاص رات کی کوئی فضیلت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اس کا صحیح ٹائم نہیں بتاتے، بلکہ اس میں اختلاف ڈال دیتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے جیسے جمعے کے دن حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت جمعے میں ایسا آتا ہے جس میں دعا لازمی قبول ہوتی ہے، اب ظاہر ہے وہ بڑا فضیلت کا وقت ہے، تو وہ وقت ہمیں متعین طور پہ بتایا نہیں گیا ہے، اس لیے علماء کا اس میں اختلاف ہوا، بعض نے کہا عصر کے بعد، بعض نے کہا کہ 2 خطبوں کے درمیان۔ لیلۃ القدر کو دیکھ لیں، لیلۃ القدر کی فضیلت میں قرآن بھی ہے، بہت ساری احادیث ہیں، لیکن لیلۃ القدر کی رات ہے کون سی یہ اللہ نے اس میں ابہام ڈال دیا۔ طاق راتوں میں 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، بعض بلکہ حدیث سے 22ویں رات کا بھی ہونا ثابت ہے، زیادہ امکان 27ویں رات کا ہوتا ہے، تو وہ متعین نہیں ہے۔ تو جو علماء کہتے ہیں اس کی سرے سے کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، ان کا رجحان وہ ان کی ایک یوں سمجھیں کہ دلیل تو نہیں لیکن ایک استئناس کہتے ہیں اس کو، کہ اس سے ان کے اس نظریے کو تقویت ملتی ہے کہ اگر یہ اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے تو اس کی تعیین میں اختلاف بالکل بھی نہیں ہے، تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مزاج شریعت کے خلاف ہے۔ اور تعیین میں اختلاف ہوتا کیوں ہے؟ علماء نے بیان کیا اگر لیلۃ القدر کو متعین طور پہ بیان کر دیا جاتا نا کہ یہی لیلۃ القدر ہے تو بہت ساری اس میں جو ہے نا حکمتیں فوت ہو جاتی، جن میں ایک یہ بھی کہ اس رات میں جہاں عبادت کا ثواب بہت ہے، گناہ کا عذاب بھی بہت ہے، پھر اگر اس رات میں کوئی گناہ کرتا تو وہ اللہ کے عذاب سے نہ بچ پاتا، کیونکہ وہ اللہ متعین کر دیا کہ یہ لیلۃ القدر ہے، تو کیسے تم اس میں گناہ کر رہے ہو؟ اب معاملہ اللہ نے مبہم رکھ دیا کہ بھئی یہ بھی ہو سکتی ہے تو اگلے دن بھی ہو سکتی ہے۔ اور ایک فائدہ یہ بھی اس میں رکھا متعین نہ کرنے میں کہ لیلۃ القدر انہی کو ملے جو تلاش کریں، جو پورا عشرہ جاگیں گے ان کو لیلۃ القدر ملے گی۔ اگر اللہ اسپیسیفک دن بتا دیتا کہ 21ویں ہے، 23ویں ہے یا 25ویں ہے یا 22ویں ہے تو بہت سارے لوگوں کو لیلۃ القدر مل جاتی، تو اللہ نے جو مبہم رکھا ہے نا، تو ایک رات کی فضیلت اللہ نے بڑھا دی مگر اس کی تعیین میں ابہام پیدا کر دیا تاکہ جو پورا عشرہ جاگے گا اسی کو لیلۃ القدر ملے گی، اس کے علاوہ ہر آدمی کو نہ ملے۔ وہ ایک اللہ کی ایک حکمت ہو سکتی ہے اس میں۔ تو یہ 2 حکمتیں ہیں کہ اس میں گناہ اگر کوئی کرے تو اس پر عذاب نہ آ جائے، کیونکہ اگر متعین کر دیا جائے گا تو پھر گناہ کیسے تم کر رہے ہو اس رات میں، تو اللہ نے اس میں بھی ابہام پیدا کر دیا۔ جو گناہ کرنے والا ہے اگرچہ وہ بڑا گناہ گار ہے اس رات میں، چاہے وہ رمضان کا آخری عشرے میں کسی رات میں بھی گناہ کرتا ہے، لیکن کم از کم اتنا عذر تو ہے کہ اس کو کیا پتا تھا کہ یہ آج لیلۃ القدر ہوگی۔ تو جو 15 شعبان کی رات ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو پھر یہ رات کو متعین کیوں کر دیا گیا؟ یہ ان علماء کی دلیل میں بیان کر رہا ہوں جو اس کی فضیلت کے بالکل بھی قائل نہیں ہے، لیکن بہرحال حقیقت یہ ہے کہ جمہور علماء اس کی فضیلت کے قائل ہیں، کیونکہ یہ جو میں نے دلائل دیے کہ وہ علماء جو اس کی فضیلت کے سرے سے منکر ہیں ان کے یہ دلائل کو ہم دلیل نہیں کہیں گے بلکہ استئناس کہیں گے، کہ استئناس کہتے ہیں کہ ایک چیز استدلال نہیں ہے بلکہ ان اپنے نظریے کی تقویت کے طور پر ایک چیز کو پیش کر دینا جس سے یہ لگتا ہو کہ واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں، اس کو استئناس کہتے ہیں۔ میں جو آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ایک استدلال کہتے ہیں کہ ایک ریسرچ کو، ایک پوری تحقیق کو۔ تو جمہور کا مذہب ایک اصول پر مبنی ہے کہ بھئی اتنی ساری روایات ہیں اور ضعیف ہیں، ان میں ٹھیک ہے کچھ موضوع بھی ہیں لیکن بہت ساری ایسی ہیں جو موضوع بھی نہیں ہیں، تو ضعیف روایات ہیں جب اتنی کثرت سے ہیں اور اس میں ہے بھی عبادت کا تذکرہ تو عبادت کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، تو لہذا انہوں نے اس کو جو ہے نا اس کو دلیل بنایا ہے اور اصول کے لحاظ سے یہ بات درست ہے۔ تو اس اصول کو اگر کوئی فالو کرنا چاہے تو اس رات کی عبادت اس کے لیے بالکل ٹھیک ہے اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس میں اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ تو جمہور ایک طرف ہیں اور بعض علماء دوسری طرف ہیں۔ تو یہ میں نے صرف اس لیے بیان کر دیا کہ اس رات کی فضیلت میں اتفاق نہیں ہے بلکہ مختلف فی ہے، مجتہد فی ہے، اختلاف رائے اس میں ہو سکتا ہے۔ تو اگر کوئی عالم اس رات کی فضیلت کا بالکلیہ انکار کرے اور ان علماء کا بھی احترام کرے جو اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں تو پھر اس عالم پر رد کرنے کا حق نہیں ہے۔ دوبارہ میں اپنی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں، اگر کوئی عالم یہ کہے کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت نہیں ہے تو اس عالم پر طعن و تشنیع جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کے بھی کچھ نہ کچھ استدلالات ہیں۔ ہاں اگر کوئی عالم اس رات کی فضیلت کا انکار کر کے جمہور کے مذہب کو
بالکل غلط قرار دیں اور اس عمل کو یہاں اس رات کی عبادت کو بالکل بدعت قرار دیں، اور جو اس رات میں عبادت کر رہے ہیں یا اس کی فضیلت کے قائل ہیں ان کو بدعتی قرار دیں، تو یہ غلو ہو جائے گا، یہ زیادتی ہو جائے گی، جو کہ بالکل غلط ہے۔ کیونکہ جب دونوں طرف دلائل ہیں تو اعتدال والی رائے اختیار کرنی چاہیے، اور کسی ایک طرف بہت زیادہ جھکاؤ یا کسی ایک کو 100% غلط قرار دے دینا، بدعتی قرار دے دینا، یہ درست نہیں ہے۔ جو ہماری قوم میں ایک مزاج ہے کہ بس اپنی رائے کو مسلط کرتے ہیں اور دوسرے کی رائے کو مانتے ہی نہیں۔ تو عوام کے لیے کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کنفیوز کر دیا آپ نے، تو لٹکا کے چھوڑ دیا ہمیں۔ وہی میں کنفیوز نہیں کر رہا، عوام جمہور کے مذہب کو فالو کرے گی، جمہور میں بڑے بڑے علماء ہیں، وہ اس کی فضیلت کے قائل ہیں، اور وہ اس کے قائل ہیں کہ اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، تو آپ جمہور کے مذہب کو فالو کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ بات تو ہو گئی، جمہور کا مذہب میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس رات میں فضیلت کے قائل ہیں کہ اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، لیکن کیسے کرنی چاہیے اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ مسجد میں جتھے بنا کے جانا یا اجتماعی عبادت کرنا یہ بالکل بدعت ہے، بالکل ناجائز ہے۔ اسی طرح کوئی مخصوص قسم کی نماز پڑھنا کہ پہلی رکعت میں یہ والی صورت، تو دوسری میں یہ والی صورت، تو تیسری میں یہ والی صورت، یہ بالکل بدعت ہے۔ صلاۃ التسبیح کی جماعتیں بدعت ہیں۔ تو ایک ہی راستہ ہے آپ کے پاس، آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو انفرادی طور پر ایسے عبادت کریں جیسے عام دنوں میں آپ عبادت کرتے ہیں، یہ ویسے ہی نماز پڑھیں جیسے عام دنوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ کوئی مخصوص صورتیں، مخصوص رکعتیں نہیں ہیں، جتنی اللہ توفیق دے تنہائی میں آپ 2 رکعتیں، تہجد کی 4 رکعتیں، 6 رکعتیں، 8 رکعتیں، 16 رکعتیں، جتنی اللہ توفیق دے آپ رات کو کھڑے ہو کر انفرادی نماز پڑھیں، دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے، قرآن کی تلاوت کریں، تسبیحات کریں، جتھے نہ بنائیں مسجد میں، چراغاں نہ کریں، بتیاں نہ لگائیں، قبرستانوں پہ رش نہ کریں، یہ سب ناجائز اور سب حرام ہے، گناہ ہے، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ کرنا ہے تو صرف ایک کام آپ کر سکتے ہیں کہ صرف عبادت کریں، اور اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آپ کو عبادت کا دوسری راتوں کی نسبت ثواب عطا فرمائے گا۔ کیونکہ آپ اگر جمہور علماء کو فالو کر رہے ہیں تو ہمیں یعنی جن کے پاس علم نہیں ہے تو ان کو علماء ہی کو فالو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو آپ جمہور علماء کی رائے پر عمل کرتے ہوئے اگر عبادت کرنا چاہیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن عبادت کا کوئی مخصوص طریقہ ہرگز نہیں ہے۔ پمفلیٹ میں صحیح حدیث ایک بھی نہیں ہے، اس رات کی فضیلت میں ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، لیکن ضعیف روایتیں اتنی کثرت سے ہیں کہ ایک الگ محدثین کا اصول ہے کہ جب ضعیف روایتیں کی سندیں زیادہ ہو جائیں تو وہ حسن بن جاتی ہے، یعنی قابل قبول ہو جاتی ہے وہ، کیونکہ بہت ساری کمزور چیزیں مل کے اس میں کچھ قوت پیدا کر دیتی ہیں۔ تو اب جن علماء نے احادیث کے ضعف کی طرف دیکھا کہ ایک بھی صحیح روایت نہیں ہے، انہوں نے اس رات کا بالکل انکار کر دیا کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ لیکن جن علماء نے اصول حدیث کی طرف دیکھا اور فقہ کے ایک اصول کی طرف دیکھا کہ کثرت روایات درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں، ضعیف روایات، تو انہوں نے کہا کہ بالکل اس رات کی فضیلت کا انکار ہی سرے سے کر دینا یہ غلط ہے۔ تو جمہور اس طرف گئے ہیں کہ اس رات کی فضیلت کا بالکل انکار کر دینا یا اس کی عبادت کی فضیلت کا بالکل انکار کر دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن کچھ علماء، وہ بھی بڑے محقق علماء ہیں، وہ اس طرف گئے ہیں کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اب میں دونوں طرف کے علماء کا کچھ تھوڑا سا تجزیہ پیش کرتا ہوں۔ تو جو علماء یہ کہتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت ہے اور فضیلت میں کثرت سے روایات ہیں اور اس میں بڑے بڑے علماء داخل ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی جیسے مجتہد بھی ہیں جو اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں۔ باقی ائمہ سے مجھے جو ہے نا امام ابو حنیفہ سے کچھ نہیں ملا اس رات کی فضیلت کے بارے میں، اور امام احمد ابن حنبل سے بھی مختلف روایات ملی ہیں، اس لیے میں جزم سے کسی اور امام کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن امام شافعی سے بہرحال اس کی فضیلت صراحتاً منقول ہے، اگرچہ انہوں نے بھی اعتراف کیا ہے کہ اس کی روایات کے بارے میں جتنی اس بارے میں روایات ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن وہی ایک اصول ہے کہ جب ضعیف روایات بہت کثرت سے ہوتی ہیں تو درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو اس اصول کے تحت جمہور اس کے قائل ہیں کہ اس رات میں عبادت اگر ہم کرتے ہیں تو دوسری راتوں کی نسبت ہمیں ثواب زیادہ ملتا ہے۔ لیکن جو بعض دوسرے علماء جو بالکل ہی اس رات کی فضیلت کے منکر ہیں، ان کے دلائل میں یہ ہے کہ یہ بات اگرچہ درست ہے کہ اگر ضعیف روایات کثرت سے ہوں تو وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کچھ قرائن ایسے ہیں جن قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے ان قرائن کو اگر سامنے رکھا جائے تو وہ ان کی رائے یہ ہے کہ پھر ان کا خیال یہ ہے کہ ان کا رجحان اس طرف ہے کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ان قرائن میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس کے بارے میں جو روایات ہیں ان میں بہت زیادہ ثواب کی بشارت سنائی گئی ہے۔ تو بعض محدثین کا یہ اصول ہے کہ کسی رات کے بارے میں یا کسی خاص عمل کے بارے میں بہت زیادہ کہیں غلو ہوتا ہے یا مبالغہ ہوتا ہے، غلو تو نہیں کہہ سکتے، تو یہ خود ایک اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ضعف ہے، اگرچہ یہ کوئی اتنی مضبوط بات نہیں ہے،
لیکن بہرحال جو علماء اس کی فضیلت کے بالکل منکر ہیں ان کی ایک دلیل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو علماء اس کی فضیلت کے بالکل بھی قائل نہیں ہیں ان کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے، جن میں ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی تھے، اگرچہ انہوں نے اس بارے میں کوئی صراحتاً فتویٰ نہیں دیا، لیکن وہ یہ اشکال ظاہر کیا کرتے تھے کہ شریعت میں جب بھی کسی وقت کی یا کسی خاص رات کی کوئی فضیلت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اس کا صحیح ٹائم نہیں بتاتے، بلکہ اس میں اختلاف ڈال دیتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے جیسے جمعے کے دن حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت جمعے میں ایسا آتا ہے جس میں دعا لازمی قبول ہوتی ہے، اب ظاہر ہے وہ بڑا فضیلت کا وقت ہے، تو وہ وقت ہمیں متعین طور پہ بتایا نہیں گیا ہے، اس لیے علماء کا اس میں اختلاف ہوا، بعض نے کہا عصر کے بعد، بعض نے کہا کہ 2 خطبوں کے درمیان۔ لیلۃ القدر کو دیکھ لیں، لیلۃ القدر کی فضیلت میں قرآن بھی ہے، بہت ساری احادیث ہیں، لیکن لیلۃ القدر کی رات ہے کون سی یہ اللہ نے اس میں ابہام ڈال دیا۔ طاق راتوں میں 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، بعض بلکہ حدیث سے 22ویں رات کا بھی ہونا ثابت ہے، زیادہ امکان 27ویں رات کا ہوتا ہے، تو وہ متعین نہیں ہے۔ تو جو علماء کہتے ہیں اس کی سرے سے کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، ان کا رجحان وہ ان کی ایک یوں سمجھیں کہ دلیل تو نہیں لیکن ایک استیناس کہتے ہیں اس کو، کہ اس سے ان کے اس نظریے کو تقویت ملتی ہے کہ اگر یہ اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے تو اس کی تعیین میں اختلاف بالکل بھی نہیں ہے، تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مزاج شریعت کے خلاف ہے۔ اور تعیین میں اختلاف ہوتا کیوں ہے؟ علماء نے بیان کیا اگر لیلۃ القدر کو متعین طور پہ بیان کر دیا جاتا نا کہ یہی لیلۃ القدر ہے تو بہت ساری اس میں جو ہے نا حکمتیں فوت ہو جاتی، جن میں ایک یہ بھی کہ اس رات میں جہاں عبادت کا ثواب بہت ہے، گناہ کا عذاب بھی بہت ہے، پھر اگر اس رات میں کوئی گناہ کرتا تو وہ اللہ کے عذاب سے نہ بچ پاتا، کیونکہ وہ اللہ متعین کر دیا کہ یہ لیلۃ القدر ہے، تو کیسے تم اس میں گناہ کر رہے ہو؟ اب معاملہ اللہ نے مبہم رکھ دیا کہ بھئی یہ بھی ہو سکتی ہے تو اگلے دن بھی ہو سکتی ہے۔ اور ایک فائدہ یہ بھی اس میں رکھا متعین نہ کرنے میں کہ لیلۃ القدر انہی کو ملے جو تلاش کریں، جو پورا عشرہ جاگیں گے ان کو لیلۃ القدر ملے گی۔ اگر اللہ اسپیسیفک دن بتا دیتا کہ 21ویں ہے، 23ویں ہے یا 25ویں ہے یا 22ویں ہے تو بہت سارے لوگوں کو لیلۃ القدر مل جاتی، تو اللہ نے جو مبہم رکھا ہے نا، تو ایک رات کی فضیلت اللہ نے بڑھا دی مگر اس کی تعیین میں ابہام پیدا کر دیا تاکہ جو پورا عشرہ جاگے گا اسی کو لیلۃ القدر ملے گی، اس کے علاوہ ہر آدمی کو نہ ملے۔ وہ ایک اللہ کی ایک حکمت ہو سکتی ہے اس میں۔ تو یہ 2 حکمتیں ہیں کہ اس میں گناہ اگر کوئی کرے تو اس پر عذاب نہ آ جائے، کیونکہ اگر متعین کر دیا جائے گا تو پھر گناہ کیسے تم کر رہے ہو اس رات میں، تو اللہ نے اس میں بھی ابہام پیدا کر دیا۔ جو گناہ کرنے والا ہے اگرچہ وہ بڑا گناہ گار ہے اس رات میں، چاہے وہ رمضان کا آخری عشرے میں کسی رات میں بھی گناہ کرتا ہے، لیکن کم از کم اتنا عذر تو ہے کہ اس کو کیا پتا تھا کہ یہ آج لیلۃ القدر ہوگی۔ تو جو 15 شعبان کی رات ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو پھر یہ رات کو متعین کیوں کر دیا گیا؟ یہ ان علماء کی دلیل میں بیان کر رہا ہوں جو اس کی فضیلت کے بالکل بھی قائل نہیں ہیں، لیکن بہرحال حقیقت یہ ہے کہ جمہور علماء اس کی فضیلت کے قائل ہیں، کیونکہ یہ جو میں نے دلائل دیے کہ وہ علماء جو اس کی فضیلت کے سرے سے منکر ہیں ان کے یہ دلائل کو ہم دلیل نہیں کہیں گے بلکہ استیناس کہیں گے، کہ استیناس کہتے ہیں کہ ایک چیز استدلال نہیں ہے بلکہ ان اپنے نظریے کی تقویت کے طور پر ایک چیز کو پیش کر دینا جس سے یہ لگتا ہو کہ واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں، اس کو استیناس کہتے ہیں، میں جو آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور ایک استدلال کہتے ہیں کہ ایک ریسرچ کو، ایک پوری تحقیق کو۔ تو جمہور کا مذہب ایک اصول پر مبنی ہے کہ بھئی اتنی ساری روایات ہیں اور ضعیف ہیں، ان میں ٹھیک ہے کچھ موضوع بھی ہیں لیکن بہت ساری ایسی ہیں جو موضوع بھی نہیں ہیں، تو ضعیف روایات ہیں جب اتنی کثرت سے ہیں اور اس میں ہے بھی عبادت کا تذکرہ تو عبادت کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، تو لہذا انہوں نے اس کو جو ہے نا اس کو دلیل بنایا ہے اور اصول کے لحاظ سے یہ بات درست ہے۔ تو اس اصول کو اگر کوئی فالو کرنا چاہے تو اس رات کی عبادت اس کے لیے بالکل ٹھیک ہے اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس میں اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ تو جمہور ایک طرف ہیں اور بعض علماء دوسری طرف ہیں۔ تو یہ میں نے صرف اس لیے بیان کر دیا کہ اس رات کی فضیلت میں اتفاق نہیں ہے بلکہ مختلف فی ہے، مجتہد فی ہے، اختلاف رائے اس میں ہو سکتا ہے۔ تو اگر کوئی عالم اس رات کی فضیلت کا بالکل ہی انکار کرے اور ان علماء کا بھی احترام کرے جو اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں تو پھر اس عالم پر رد کرنے کا حق نہیں ہے۔ دوبارہ میں اپنی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں، اگر کوئی عالم یہ کہے کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت نہیں ہے تو اس عالم پر طعن و تشنیع جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کے بھی کچھ نہ کچھ استدلالات ہیں۔ ہاں اگر کوئی عالم اس رات کی فضیلت کا انکار کر کے جمہور کے مذہب کو بالکل غلط قرار دیں اور اس عمل کو یہاں اس رات کی عبادت کو بالکل بدعت قرار دیں اور جو اس رات میں عبادت کر رہے ہیں یا اس کی فضیلت کے قائل ہیں ان کو بدعتی قرار دیں تو یہ غلو ہو جائے گا، یہ زیادتی ہو جائے گی جو کہ بالکل غلط ہے۔ کیونکہ جب دونوں طرف دلائل ہیں تو اعتدال والی رائے اختیار کرنی چاہیے، اور کسی ایک طرف بہت زیادہ جھکاؤ یا کسی ایک کو 100% غلط قرار دے دینا، بدعتی قرار دے دینا، یہ درست نہیں ہے۔ تو ہماری قوم میں ایک مزاج ہے کہ بس اپنی رائے کو مسلط کرتے ہیں اور دوسرے کی رائے کو مانتے ہی نہیں۔
تو عوام کے لیے کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کنفیوز کر دیا آپ نے، تو لٹکا کے چھوڑ دیا ہمیں. وہی میں کنفیوز نہیں کر رہا. عوام جمہور کے مذہب کو فالو کرے گی. جمہور میں بڑے بڑے علماء ہیں، وہ اس کی فضیلت کے قائل ہیں، اور وہ اس کے قائل ہیں کہ اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، تو آپ جمہور کے مذہب کو فالو کر سکتے ہیں. تو اب یہ بات تو ہو گئی جمہور کا مذہب. میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس رات میں فضیلت کے قائل ہیں کہ اس رات میں عبادت کرنی چاہیے. لیکن کیسے کرنی چاہیے؟ اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ مسجد میں جتھے بنا کے جانا یا اجتماعی عبادت کرنا یہ بالکل بدعت ہے، بالکل ناجائز ہے. اسی طرح کوئی مخصوص قسم کی نماز پڑھنا کہ پہلی رکعت میں یہ والی صورت، تو دوسری میں یہ والی صورت، تو تیسری میں یہ والی صورت، یہ بالکل بدعت ہے. صلاۃ التسبیح کی جماعتیں بدعت ہیں. تو ایک ہی راستہ ہے آپ کے پاس. آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو انفرادی طور پر ایسے عبادت کریں جیسے عام دنوں میں آپ عبادت کرتے ہیں. یہ ویسے ہی نماز پڑھیں جیسے عام دنوں میں نماز پڑھتے ہیں. کوئی مخصوص صورتیں، مخصوص رکعتیں نہیں ہیں. جتنی اللہ توفیق دے تنہائی میں آپ 2 رکعتیں، تہجد کی 4 رکعتیں، 6 رکعتیں، 8 رکعتیں، 16 رکعتیں، جتنی اللہ توفیق دے آپ رات کو کھڑے ہو کر انفرادی نماز پڑھیں. دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے، قرآن کی تلاوت کریں، تسبیحات کریں. جتھے نہ بنائیں مسجد میں، چراغاں نہ کریں، پتیاں نہ لگائیں، قبرستانوں پہ رش نہ کریں. یہ سب ناجائز اور سب حرام ہے، گناہ ہے. اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں. کرنا ہے تو صرف ایک کام آپ کر سکتے ہیں کہ صرف عبادت کریں، اور اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آپ کو عبادت کا دوسری راتوں کی نسبت ثواب عطا فرمائے گا. کیونکہ آپ اگر جمہور علماء کو فالو کر رہے ہیں تو ہمیں، یعنی جن کے پاس علم نہیں ہے تو ان کو علماء ہی کو فالو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. تو آپ جمہور علماء کی رائے پر عمل کرتے ہوئے اگر عبادت کرنا چاہیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. لیکن عبادت کا کوئی مخصوص طریقہ ہرگز نہیں ہے. پمفلیٹ بٹ رہے ہوتے ہیں کہ یہ والی صورت پڑھنے سے یہ ہو جائے گا، تو یہ والی صورت پڑھنے سے یہ ہو جائے گا. یہ بالکل غلط ہے. تو انفرادی عبادت ہوگی، اور ایسے ہی عبادت کا طریقہ ہوگا جیسے پورے سال ہوتا ہے. نماز اسی طرح پڑھی جائے گی جیسے پورے سال پڑھی جاتی ہے. دعائیں مانگی جائیں گی. اپنے طور پر اجتماعی سطح پہ کوئی عمل نہ کیا جائے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. دیکھو انسان جب دنیا میں آیا، دنیا کی رنگ رلیوں میں گم ہو گیا ہے اور بھول گیا ہے کہ وہ آیا نہیں ہے بلکہ اسے بھیجا گیا ہے. ہم جب دنیا میں آتے ہیں یہاں بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. ان نظر آنے والی چیزوں سے ہم متاثر ہوتے ہیں. میرا خیال ہے آواز صحیح نہیں آ رہی ہے. بالکل صاف کلیئر آ رہی ہے آواز ہے؟ وہ دیکھو کہہ رہے نہیں آ رہی. آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے. پتہ نہیں چل رہا کیا بول رہے ہو بھائی جی. اچھا ٹیسٹ کیا تھا، پھر آ ہی رہی ہوگی. ہم جب دنیا میں آتے ہیں نا، پیدا ہو رہے ہیں مر رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں مر رہے ہیں. اتنے لوگ دنیا میں آئے اور مارکیٹ سے گئے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. کافر لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ صرف یہ دنیا کی زندگی ہے اور ہمیں زمانہ مارتا ہے اور زمانہ زندگی دیتا ہے. خود بخود یہ سب کچھ ہو رہا ہے. بھائی خود بخود یہ سب کچھ نہیں ہو رہا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو ابھی ہمارے دوست ہیں، ایک دوست ہیں میرے بہت قریب، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، سر پہ چوٹ لگی، تو ان کو اب خوشبوئیں، جتنی بھی قسم کی خوشبو ہے نا، ساری ایک خوشبو سنگھائی دیتی ہے. آپ ان کو گلاب سنگھائیں، عود سنگھائیں، 20 قسم کی خوشبوئیں سنگھائیں، وہ ان خوشبوؤں میں فرق محسوس نہیں کر سکتے. وجہ کیا ہے؟ دماغ میں جو سینسر لگے ہوئے تھے خوشبو میں فرق کرنے کے، وہ سینسر چوٹ لگنے سے خراب ہو گئے ہیں. آپ مجھے بتاؤ، کیا خود بخود دماغ اپنے آپ کو ایسے ڈیولپ کر سکتا ہے، ایسے ڈیزائن کر سکتا ہے کہ ہزاروں خوشبوؤں کے درمیان وہ فرق کر سکے کہ یہ گلاب کی خوشبو ہے، یہ چنبیلی کی خوشبو ہے، یہ عود کی خوشبو ہے، یہ رات کی رانی ہے؟ یہ دماغ میں آٹومیٹیکلی خود بخود ایوالو ہو کے ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو سکتے ہیں کیا؟ اگر ہو سکتے ہیں تو بولو ہاں، نہیں ہو سکتے تو بولو نہیں. بولو نا بھائی نہیں. تو بولنا پڑے گا آپ کو میرے ساتھ بیان میں. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے میرے بھائی
کہ ہم خود بخود بنے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی ذات ہے جس نے اس کائنات کو اپنی طاقت اور قدرت سے بنایا. واللہ خلق کل دابۃ مما، ہر جاندار چیز کو اس نے پانی سے پیدا کیا. تبھی اس کائنات میں جہاں پانی ہے وہاں زندگی ہے، جہاں پانی نہیں ہے وہاں زندگی نہیں ہے. تبھی سائنسدان مریخ پہ پانی تلاش کرتے ہیں کہ اگر وہاں پانی ہے تو شاید وہاں بھی زندگی کے کوئی آثار ہمیں نظر آ جائیں. جہاں پانی نہیں ہے وہاں زندگی نہیں ہے. اب ایک پانی مٹی کے ملاپ سے ارب قسم کی چیزیں پیدا کر دیں خدا نے. ایسا کاریگر، دیکھو کاریگر کسے کہتے ہیں؟ 2 لکڑیاں آپ مجھے دو، میں جوڑ کے ایک میز بنا دوں گا. بس 4 پھٹے لگا دو، ایک پھٹا لگاؤں گا اور 4 پائے لگا دوں گا کیل سے. اس سے زیادہ میں میز کو ڈیکوریٹ کر سکتا ہوں؟ پھر وہی چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو، بولو نا نہیں. کیونکہ میں کاریگر نہیں ہوں، کارپینٹر نہیں ہوں. میں 2 لکڑیوں کو کیل سے جوڑ تو سکتا ہوں، بہت خوبصورت انداز سے جوڑ کے کوئی ڈیزائن نہیں بنا سکتا. کیا خیال ہے؟ ڈیزائن بنانے کے لیے عربی میں کہتے ہیں صناع، صانع. صناع کا لفظ کاریگر، جس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کاریگر، فنکار، ماہر، آرکیٹیکٹ، ڈیزائنر، یہ ہونا ضروری ہے. ڈیزائن چیزوں کا خود بخود کبھی بھی نہیں بنتا. چیزیں آٹومیٹیکلی بن تو جاتی ہیں، آرگنائزڈ کبھی بھی نہیں ہوتی، ان میں ڈیزائن کبھی بھی وجود میں نہیں آتا. آپ مجھے ایک بات بتاؤ، ایک لکڑی پڑی ہوئی ہو، 2 لکڑیاں اس کے اوپر آ کے گر جائیں تو کیا خوبصورت میز وجود میں آ سکتی ہے؟ بولو نا. کھرب سالوں میں بھی کوئی خوبصورت میز وجود میں نہیں آ سکتی. تو یہ کیسی بات ہے یار؟ ایسا دماغ اللہ نے بنا دیا، پانی سے ایسی چیزیں بنا دی. اسی پانی سے اس نے شیر بھی بنایا، اسی پانی سے اس نے بندر بھی بنائے، اسی پانی سے اس نے بن مانس بھی بنائے، اسی پانی مٹی گارے کے ملاپ سے اس نے لومڑی بھی بنائی، اسی پانی مٹی گاری کے ملاپ سے اس نے ہرن بھی. میں جو افریقہ کے جنگل میں جو چیزیں دیکھ کر آیا ہوں مارکیٹ میں، وہی آپ کے سامنے فی الحال لے کر آ رہا ہوں. کیا خیال ہے بھائی؟ اسی سے لیپرڈ بھی بنایا اس نے، اسی پانی مٹی گارے کے ملاپ سے ہپو بھی بنایا اس نے، اسی سے ہائنا بھی بنا دیا اس نے. ان جانوروں میں فرق دیکھو، کسی کو بڑا غیرت والا بنا دیا، کسی جانور کو پرلے درجے کا بے شرم اور بے غیرت بنا دیا اس نے. ہے بھائی، کوئی ایگل ہے، شکرا ہے، شکار کر کے کھاتا ہے، کوئی گدھوں کی طرح مردار کھاتا ہے. یہ سارے پانی ہے جس کو اس رب نے مختلف ڈیزائنوں میں تبدیل کیا ہے. او بھائی، کارپینٹر تو صرف ایک لکڑی سے میز بناتا ہے. اس بنی ہوئی میز کو دیکھ کر ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ خود بخود بنی ہے. تو جس صناع نے، کاریگر نے پانی سے درخت بھی بنا دیے، جس کاریگر نے پانی سے آم خربوزے بنا دیے، جس کاریگر نے پانی مٹی کے ملاپ سے ببر شیر بنا دیا، جس نے پانی مٹی کے ملاپ سے انسان بنا دیا اور 20 قسم کی چیزیں بنا دی. اور ہر چیز میں جو پارٹس لگے ہوئے ہیں، جو چیزیں پارٹس لگے ہوئے ہیں نا، جو جن پارٹس سے مل کے چیزیں بنتی ہیں، ان میں ایک پارٹ بتا رہا ہے کہ یہ خود سے نہیں بنے ہیں، یہ کسی نے بنایا ہے. اور بنانے والا تھوڑا ماہر نہیں ہے، بہت بڑا ماہر ہے وہ. انسان کی آنکھ کو دیکھو، ایسی آنکھ خربوں سال میں خود بخود نہیں بن سکتی. انسان کی ناک کو دیکھو، اس میں سونگنے کے سینسر لگے ہوئے ہیں، یہ سونگ کے بتا دیتی ہے بدبو ہے، خوشبو ہے. خوشبو ہے تو چنبیلی کی خوشبو ہے، گلاب کی خوشبو ہے، عود کی خوشبو ہے، کس چیز کی خوشبو ہے، یا اسمیل ہے تو کس چیز کی بدبو ہے. اتنے سارے سینسر. زبان ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اس گوشت کے ٹکڑے پہ نمک ڈالو، فوراً ایسے سینسر لگے ہوئے ہیں، یہ دماغ کو میسج بھیجے گی نمک ہے بھائی، کھٹا ہے. آج میرے سامنے کسی نے تھوڑا سا میٹھا لا کے رکھا، میں سمجھا میٹھا ہے، حالانکہ وہ اچار تھا. مجھے تو یہاں کے اچاروں کی شکل معلوم نہیں ہے. کھانے کے بعد میں نے یوں کر کے تھوڑا سا اٹھایا، زبان پہ رکھا، میری زبان گوشت کا ٹکڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا، کچھ بھی نہیں ہے. اندر کاٹ کے دیکھو گے کوئی اس میں آپ کو سم کارڈ نظر نہیں آئے گا.
کوئی پاور کیبل نظر نہیں آئے گی, کوئی زیادہ سائنسدانی نظر نہیں آئے گی. لیکن میرے بھائی اس زبان پہ جیسے ہی میں نے وہ حلوے کا اتنا سا پیس رکھا, میں حلوہ کھاتا نہیں ہوں, لیکن قدرت نے مجھے بتایا کہ آئندہ کبھی حلوے کے قریب مت پھٹکنا, نہیں کھانا. میں نے زبان پہ رکھا, ایک دم میری آنکھیں ایسے چپڑ گئی. دماغ نے بتایا یہ میٹھا نہیں ہے, یہ کیا ہے, کھٹا ہے. یہ زبان میرے دماغ کو میسج بھیج رہی ہے, دماغ مجھے سمجھا رہا ہے ہاتھ پیچھے کھینچ لے. پانی سے ایسی مشین خود بخود ڈیزائن نہیں ہو سکتی, وہ اچار خود بخود نہیں بن سکتا کھربوں سال میں بھی. تو اس اچار کو ٹریس کرنے والی زبان, وہ اچار کا بننا زیادہ پیچیدہ ہے یا اس اچار کو جب زبان پہ رکھا جائے تو یہ زبان جو چیک کر کے بتا رہی ہے کہ یہ کھٹا ہے, یہ زبان کا بننا زیادہ مشکل ہے. بولتے کیوں نہیں؟ زبان کا بننا زیادہ مشکل ہے. تو میرے بھائی جب اچار خود نہیں بن سکتا تو یہ زبان جو اچار سے زیادہ پیچیدہ مشین ہے یہ خود بخود کیسے بن گئی اور یہ حلق کے اندر فٹ کیسے ہو گئی؟ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے میرے بھائی ہم بنے نہیں ہیں, کوئی صناع ہے, کوئی کاریگر ہے. صنع اللہ الذی اتقن کل شیء, اللہ نے اپنی تعریفیں خود قرآن میں کی ہیں. دیکھو ہم اپنی تعریفیں خود نہیں کرتے. اگر میں یہاں بیٹھ کے شیخیاں بھگارنا شروع کر دوں, میں ایسا, میں نے 4 کی ہوئی ہیں اور جناب تم لوگوں سے کم بختوں 2 بھی نہیں ہو رہی, ایسے میں تعریفیں کرنا شروع کر دوں تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ابے دوسرا تعریف کرے اچھا لگتا ہے, اپنے منہ میاں مٹھو بننا اچھا نہیں لگتا. ویسے باتوں باتوں میں کر بھی دیتا ہوں تعریف مثالوں میں. جب میرا کسی چیز کا کھانے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے بیان میں ساری وہ مثالیں آ رہی ہوتی ہیں. کبھی میں پیزے برگر کی مثال نہیں دیتا کھانے میں جو مجھے پسند نہیں ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, اگر میں اپنے منہ میاں مٹھو بنوں, میں ایسا میں ویسا, آپ کو غصہ آئے گا؟ بس کرو مولوی صاحب. کوئی دوسرا, کسی نے شاعر نے کہا ہے کہ ہم کو دیکھ کے شرماؤ تو شرمانے کی داد بھی دیں. اپنی محبوبہ سے کہہ رہا ہے ہم کو دیکھ کے شرماؤ تو شرمانے کی داد بھی دیں. آئینے میں دیکھ کے خود کو شرمانے سے کیا ہوگا؟ خود ہی آئینے میں کھڑی ہو کے اپنے آپ کو دیکھتی رہتی ہے, میں اتنی کیوٹ, اتنی حسینہ, اور شرماتی رہتی ہے. کہہ رہے اس سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ کوئی دوسرا تعریف کرے تو بات بنتی ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. لیکن یہ کیا بات ہے؟ الحمد سے لے کے والناس تک اللہ خود اپنی تعریفیں کرتا ہے. سن اللہ الذی اتقن کل شیء, اللہ اپنی تخلیق بیان کرتا ہے. ان پہاڑوں کو دیکھو, انظروا الی ثمرہ اذا اثمر, اس انار کے بننے کے عمل کو دیکھو. زمین کو کھودو گے, مٹی, گارا اور پانی نظر آئے گا, نہ انار کا رنگ نظر آئے گا, نہ انار کا ذائقہ نظر آئے گا. تمہارا رب کچھ بھی نہیں, کوئی بڑے بڑے ٹیکنیشین نہیں ہے, کوئی بڑی فیکٹریاں نہیں ہے, کوئی ٹویوٹا کمپنی کی طرح 20 ہزاروں مزدور کام کر رہے ہو, بڑے بڑے سائنٹسٹ کام کر رہے ہو. نہ 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 نہ, صرف مٹی, گارے, پانی اور گوبر, 3 چیزیں ہیں. گوبر, مٹی, پانی, 3 چیزوں سے اللہ انار کا درخت بناتا ہے, اسی سے انار کا پھول بناتا ہے, اسی سے انار کے پھل بناتا ہے. اللہ فرماتے ہیں انظروا الی ثمرہ, جب یہ پھل بن کر تیار ہوتا ہے, اس پھل کے میٹیریل کو دیکھو, مٹی, گوبر, پانی, اور جو چیز مارکیٹ میں بن کے آتی ہے خدا تمہارے سامنے پیش کرتا ہے, وہ کیسا پھٹنے والا پھل. انار کا پھل جب بڑا ہوتا ہے نا, ایسے پھٹتا ہے اور ایسے اس میں سے رس ٹپکنا شروع ہوتا ہے, ایسے لگتا ہے کہ آپ کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے وہ. صحیح ہے نا, مسکراہٹ میں پھٹ پڑتا ہے وہ خوشی سے. تبھی جو نیلے پیلے ہوتے ہیں نا, لال ٹماٹر کی طرح, کہتے ہیں انار لگ رہا ہے شکل سے, دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے, تبھی لوگ اپنے بچوں کا نام انار گل رکھتے ہیں. صحیح ہے نا, انار کی طرح لال بچہ ہے ہمارا. سن اللہ الذی, اللہ کہتے ہیں یہ کام نہیں ہے, یہ کاریگری ہے. اللہ اپنے کاموں کو کام نہیں کہتا, اللہ اپنے کاموں کو کیا کہتا ہے؟ کاریگری. کاریگری ہے یہ, اور یہ کاریگری دنیا میں آج تک کوئی کر کے نہیں دکھا سکا. کسی سائنٹسٹ کے پاس جاؤ, یار یہ مٹی ہے, یار یہ گوبر ہے, یہ پانی ہے, ملا کے انار بنا کے دکھا. وہ کہے گا کھربوں سال لیب میں گزر جائیں گے بھائی, میں اس سے انار نہیں بنا سکتا. ہمارا رب کیسے بناتا ہے؟ پہلے انار کا پودا, پھر درخت, پھر پھول, پھر اس پھول, ایک ایک مرحلہ اس میں عجیب سے عجیب ہے. پھر اس پھولوں پہ کچا پھل, پھر ہوتے ہوتے اتنا بڑا پھل, اور پھر جب آپ اس پھل کو کاٹتے ہو,
تہ بتہ کیسے دانے تمیز سے جاپانیوں کی طرح نا جیسے لائن میں لگے ہوتے ہیں, بدتمیزی سے کوئی وہ نہیں ہوتا, ایسے جھلیوں کے اندر پیک ہوتے ہیں. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انار کو بنایا, سیب کو بنایا, انگوروں کو بنایا, کتنے ڈفرنٹ ذائقے, مختلف الوانہ. اللہ کہتے ہیں ان کے رنگوں میں اختلاف کو دیکھو, ان کے ذائقوں میں اختلاف کو دیکھو. صنوان وغیر صنوان یسقا بماء واحد, ایک پانی ہے آسمان سے جو برس رہا ہے, لیکن اس پانی سے نکلنے والے رنگوں میں, ذائقوں میں, چیزوں میں اختلاف دیکھو. اربوں کروڑوں قسم کے جانور ہیں, زمین پہ چلنے والے جانور, زمین پہ ریگنے والے جانور, ہوا میں اڑنے والے جانور, شکار کرنے والے جانور, دانا کھانے والے جانور. ہر پرندے کو الگ ڈیزائن کی چونچ دی ہے. دو پرندوں کی چونچ کا ڈیزائن بھی ایک جیسا نہیں ہے, ہر پرندے کو الگ ڈیزائن دیا اس کے حساب سے. جس کو مچھلی کھانی ہے اس کے لیے لمبی چونچ تاکہ پانی کے اندر وہ گہرائی تک جا سکے. جس کو کتر کتر کے کھانا ہے جیسے طوطے کو گول چونچ دے دی کلاڑے کی طرح, ہک کی طرح, تاکہ ایسے ایسے جو ہے نا اس کو کتر کتر کے کھائے. جس جان بعض پرندے ایسے ان کو چپو دے دیا آگے, وہ نہیں ہم جو میں امریکہ میں چلا رہا تھا وہ نہیں میں چپو چلا رہا تھا بھائی, اس کو کیا بولتے ہیں انگلش میں بھائی, وہ جو لانچ میں نا چپو, تو ایسے چپو دے دیے اس کو. وہ جب مچھلی سامنے آتی ہے بس خالی اس کا کام ہے یوں کرنا توے کی طرح, جیسے چمٹا نہیں ہوتا روٹیاں پکاتی ہیں خواتین, کسی زمانے میں پکایا کرتی تھی, اب تو پیزا آ گیا, تو چمٹے سے نہیں جیسے پکڑا جاتا روٹی کو, ایسے وہ مچھلی کو یوں کر کے کیا کرتا ہے, پٹک کر کے پکڑ لیتا ہے. ہر جانور کو اس کی باڈی کے حساب سے چونچ دی ہے, ہر جانور کو اس کی باڈی اور اس کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے آنکھیں دی ہیں. کچھ جانور ایسے ہیں جن سے آنکھیں چھین لی, اندھا بنایا, لیکن سونگنے کی حس اتنی زیادہ کر دی کہ ان کو اب دنیا میں زندہ رہنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے. بہت دور سے سونگ سونگ کے اپنے شکار کا اندازہ لگاتے ہیں. کچھ جانوروں کو اللہ نے ایسا بنایا ان میں بھاگنے دوڑنے کی صلاحیت نہیں ہے, لیکن اپنے دفاع کے لیے اللہ نے ان کو پیچھے بھی آنکھیں دے دی ہیں. مچھلیوں کی کتنی قسمیں ایسی ہیں جو سمندر میں پتھروں میں رہتی ہیں, اب بڑی مچھلی جب آئے گی فوراً شکار کرے گی, لیکن اللہ نے ان کی پیچھے دو آنکھیں لگا دی. اس سے نئی جو بڑی مچھلی آتی ہے وہ سمجھتی ہے یہ ادھر منہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے, مجھے دیکھ رہی ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اس کی مثال ایسے جیسے آپ اپنی کھوپڑی پہ پیچھے بھی ڈیزائن بنا لو, آپ ٹنڈ کراؤ اور پیچھے بھی دو آنکھیں اور ناک لگا لو, لوگ کیا سمجھیں گے یہ کمبخت کہاں دیکھ رہا ہے, پیچھے دیکھ رہا ہے. پھر ادھر جو مرضی کرتے رہو, کوئی آپ کی طرف نہیں آئے گا. ٹرائی کر کے دیکھو, جو گنجے ہیں وہ ٹرائی کریں پہلے. پیچھے بھی دیکھ رہے ہوگے آپ, یعنی اگلا تو یہ سمجھے گا نا. اب انسان کو اللہ نے پیچھے آنکھیں کیوں نہیں دی ہیں بھائی, تو پلٹ سکتا ہے. وہ مچھلی پتھروں میں رہتی ہے, وہ ہر وقت پلٹ پلٹ کے دیکھ نہیں سکتی کہ کون شکار کے لیے آ رہا ہے. اس کی نسل کی بقا کے لیے اللہ نے, آپ نیٹ پہ سرچ کرو آپ کو مل جائیں گی, پیچھے بھی آنکھیں اور ناک لگا دی ہے. بڑی مچھلیاں آتی ہیں وہ سمجھتی ہیں یہ ہمیں دیکھ رہی ہے, لہذا وہ ڈر کے بھاگ جاتی ہیں. یہ کام نہیں ہے, یہ کاریگری ہے, یہ کمال ہے. سمجھتے نہیں ہو زیمبیا والوں, یہاں شراب کباب کا چاروں طرف رواج. دنیا میں دو چیزیں انسان کو اللہ سے سب سے زیادہ غافل کرتی ہیں, تین چیزیں سب سے زیادہ غافل کرتی ہے. ایک نشہ شراب, دوسرا موسیقی گانے بجانے, تیسرا عورت زنا بدکاری. یہ تینوں چیزیں آپ کے ملک میں ہول سیل کے حساب سے بولو دستیاب. اس لیے اللہ خود اپنی تعریفیں کرتا ہے کہ اللہ کو پتا ہے تم لوگ نہیں کرو گے اللہ کی تعریفیں, تم عورت کی تعریفیں کرو گے, تم شراب کی تعریفیں کرو گے, تم نشے کی تعریفیں کرو گے, تم گانے بجانے موسیقی کی تعریفیں کرو گے. اس لیے اللہ الحمد سے لے کے والناس تک خود اپنی تعریفیں کرتا ہے تاکہ تم ان تین چیزوں سے نکل کے کس کی طرف جاؤ, بولو نا اللہ کی طرف جاؤ. ورنہ مجھے اپنی تعریف کی ضرورت ہے, کوئی میرے برائی بیان کرے مجھے صفائی دینی پڑتی ہے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے, اللہ مستغنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ساری دنیا کے سارے انسان اللہ کے خلاف ہو جائیں تو اللہ کی حکومت میں طاقت میں اتنی سی بھی کمی نہیں ہوتی جتنی ہم سوئی اس پانی میں سمندر میں ڈال کے نکالیں تو سمندر میں کچھ کمی ہوگی
कितनी सी कमी हो, कुछ भी नहीं होगी ना। तो अल्लाह को हमारी तारीफों की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह अलहम से लेके वन्नास तक अपने कमालात बयान करता है हमारे फायदे के लिए, ताकि तुम शराब से निकलो, ताकि तुम शबाब से निकलो। शबाब समझते हो? शबाब का मतलब औरत, जिना, बदकारी, इस बखेड़ों से निकलो, अपने रब को पहचानो। इसलिए अल्लाह कुरान में अपने कमालात बयान करता है। और हम जब इन मुल्कों में आते हैं तो हमारा तो फर्ज था मेरे भाई, हम इनके सामने अल्लाह का इंट्रोडक्शन करवाते, अल्लाह का तारुफ करवाते। यहां आके आप बजाय इनको अल्लाह की तरफ लाने के खुद शराब, कबाब, नशे की तरफ माइल होना शुरू हो जाओ, तो आपसे बड़ा बदकिस्मत फिर कौन होगा दुनिया में? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो मेरे भाई, हमें बनाया गया है, और जो आदमी ज्यादा खराब हो ना, हम उसको कहते हैं कि तू ठीक नहीं हो सकता, रिपेयरिंग से ठीक नहीं होगा, तुझे खोल के दोबारा जोड़ना पड़ेगा। तुझे खोल के कोई जोड़ेगा, दोबारा नए सिरे से तेरी फिटिंग होगी तो शायद तू इंसान का बच्चा बन जाए। रिपेयरिंग से तू ठीक होने वाला नहीं है। तो ये तो खैर एक मजाक है, बताने का मकसद है मुश्किल काम खुद बखुद नहीं होते, कोई करता है। अल्लाह बार 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 पैगंबर के जरिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, आदम अलैहिस्सलाम के जरिए, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ये सारे पैगंबर दुनिया में यही समझाने के लिए आते रहे कि अल्लाह को पता था ये दुनिया में जाने के बाद दुनिया की चीजों में गुम सुम होके किसको भूल जाएंगे? अल्लाह को भूल जाएंगे। तो अल्लाह हमसे क्या चाहता है कि मुझे याद रखो। अब हम कहते हैं अल्लाह तुझे क्या जरूरत है? एथियस मुल्हिद लोग बोलते हैं अल्लाह को क्या जरूरत है कि हम अल्लाह को याद रखें? भाई अल्लाह को क्या होगा अगर हम याद ना रखें उसको? तो क्या होगा अल्लाह को? अल्लाह कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें बहुत कुछ हो जाएगा। सही है ना? मुझे कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें बहुत कुछ हो जाएगा। क्यों? एथियस लोग पता है क्या कहते हैं? ये मैं एथियस का जिक्र इसलिए करता हूं कि आज नौजवानों के दिल में भी यही वसवसे हैं। यार अल्लाह को क्या जरूरत पड़ी, हम 5 टाइम पाबंदी से नमाज पढ़े, नहीं पढ़ेंगे उठा के जहन्नम में डाल देगा। अल्लाह को क्या जरूरत हम उसकी इबादत करें, हम ये करें, हम वो करें। ये सब मजहबी लोगों के बनाए हुई बातें, असातीरुल अव्वलीन, पुराने लोगों के किस्से हैं। मेरे भाई हमें कुछ भी नहीं पड़ी, ना अल्लाह को पड़ी है। असल बात यह है कि अल्लाह की सिफात के बारे में हम उन लोगों से नहीं पूछेंगे जिनके पास कोई हिदायत नहीं है। अल्लाह हमसे क्या चाहता है, वो किन चीजों को पसंद करता है, किन चीजों से अल्लाह नाराज होता है, ये अल्लाह ही बताएगा ना, ये अल्लाह के अलावा मखलूक बताएगी? अल्लाह को कोई नुकसान नहीं है हमारी नाफरमानी से, हम फरमा बरदार बन जाएं, अल्लाह को कोई फायदा नहीं है। लेकिन अल्लाह अपनी सिफात बताता है कि ला यरदा लिइबादिहिल कुफ्र, जब तुम खुदा की से बगावत करते हो, उसकी नाफरमानी करते हो, उस नाफरमानी पे वो खुश नहीं होता, उस नाफरमानी पे वो नाराज होता है। और जब तुम उसके शुक्रगुजार बनते हो तो उस पे वो खुश होता है। ये कैसे मुमकिन है कि दुनिया में कोई किसी से खुश हो और इनाम न दे, और जब किसी से नाराज हो तो सजा न दे? दुनिया में भी लोग जब नाराज होते हैं तो सजा देते हैं, खुश होते हैं तो जजा देते हैं। अल्लाह कहते हैं मेरी ये सिफत है कि मैं जब किसी से खुश होता हूं तो उसको जन्नत की सूरत में बदला देता हूं, जब मैं किसी से नाराज होता हूं जहन्नम की सूरत में सजा देता हूं। अब हम कहें ये क्या बात हुई भाई, ये हमें अल्लाह के बारे में किसने बताया? तो भाई जो जिसकी सिफत होती है, कौन किस चीज को पसंद और नापसंद करता है, ये वो खुद बताता है, ये आप फैसला करते हो? आपने मेरी दावत की, फर्ज करो आपने क्या कर ली, मेरी दावत की, फर्ज करो। अब आप कह रहे हो भाई मुफ्ती साहब को पिज्जा पसंद है, मुफ्ती साहब को बर्गर पसंद है, मुफ्ती साहब को गाजर का हलवा पसंद है। कोई अक्लमंद वहां बैठा होगा, बोलेगा बाबे ये मुफ्ती साहब से पूछा जाएगा कि उनको क्या पसंद है, तू खुद से क्यों फैसला कर रहा है? देखो एक मौलवी साहब बीमार थे, लेटे हुए थे, आंखें बंद थी, ऐसा लग रहा था कि आखिरी सांसें चल रही हैं। अब लोग मशवरा कर रहे हैं भाई मौलवी साहब को कोई ताकत की ग़िज़ा खिलाओ, ठीक है ना, मशवरा चल रहा है। एक ने कहा भाई मौलवी साहब को कद्दू का शरबत पिलाओ, एक ने कहा मौलवी साहब को ये पिलाओ, एक ने कहा मौलवी साहब को ये खिलाओ, एक ने कहा मौलवी साहब को गाजर का हलवा खिलाओ। मौलवी साहब की आंख एकदम यूं करके थोड़ी सी खुली, ठीक है, फिर बंद हो गई। फिर एक ने कहा जी मौलवी साहब को
قیمہ کھلاؤ. جب سب مختلف مشورے دے رہے تھے تو مولوی صاحب نے پھر آنکھیں کھول کے کہا بھائی اس کی بھی تو سنو یہ کیا کہہ رہے ہیں. ایک آدمی مولوی صاحب کے پاس پیر صاحب کی دعوت کی, اس نے ایک آدمی نے نا پیر صاحب کی دعوت کی اور کہا پیر صاحب آپ کو میں کدو شریف کھلاؤں یا لوکی شریف. پیر صاحب نے کہا کوئی بغیرت سا مرغا کھلا دے تو مجھے, اتنی شریف چیزوں کی ضرورت. مرغا ہو بھلے بغیرت ہو, وہ شریف لوکی سے پیر صاحب کی نظر میں بہتر ہے. تو میرے بھائی ہم کسی کی پسند اور ناپسند کا فیصلہ خود کر سکتے ہیں کہ کس کو کیا پسند ہے بھائی, کس کو کیا پسند ہے یہ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. بیٹا جب بڑا ہوتا ہے نا تو ابا سے کہتا ہے میں نے شادی کرنی ہے, ابا کہتے ہیں تجھے کیا ضرورت ہے, مجھے شکایت کر رہے ہوتے ہیں میرے بیٹے کو کیا ضرورت ہے ابھی شادی کی. میں کہتا ہوں یہ بیٹے سے پوچھو, مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو یار. ضرورت جس کو ہوتی ہے وہ بتاتا ہے نا, مجھے آ کے کہہ رہے ہو کہ میرے بیٹے کو کیا ضرورت ہے شادی کی. ابے بھائی جس کو ضرورت ہے وہ بتائے گا, اس کو ہے یا نہیں ہے اس سے پوچھو جا کے. اس سے پوچھ نہیں رہے, پوچھ اس سے رہے جس کو اس کی ضرورت کا علم نہیں ہے. پیاس کسی کو لگ رہی ہے, جس کو لگ رہی ہے وہ بتائے گا نا. تبھی تو مجھے غصہ آتا ہے بیان کے دوران جو پانی پوچھ رہے ہوتے ہیں پانی. بے بھائی میں بھی تو الحمدللہ گونگا نہیں ہوں, مجھے ضرورت ہوگی میں خود پوچھ لوں گا پانی کا. ہر تھوڑی دیر یہ تکلفات بہت برے ہوتے ہیں, کھانے میں بہت تکلفات ہیں. یہ بیان سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں لیکن بہت ضروری ہے. تکلف اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دو, دوسرے کے آرام کا خیال کرو. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی ساری زندگی یہ کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے کہ مسلمان تکلفات میں ہے, معاملات میں ٹھیک بولو نہیں. آرام کا خیال کرنا چاہیے, تکلف میں نہیں پڑا. تکلف کیا ہے, آرام کیا ہے. آپ نے مفتی صاحب سے پوچھ لیا مفتی صاحب آپ کا کھانا ہمارے ہاں ہے, قبول ہے؟ ہاں جی قبول ہے. اگر کر لیا قبول تو مفتی صاحب آپ کیا چیز شوق سے کھاتے ہیں بتا دیں. بھائی میں بھنڈی کھاتا ہوں, چلو جی بھنڈی پکا لیا آپ کے لیے. اور گوشت میں بھی میں بھائی گوشت کی, چلو میرا موڈ نہیں ہے گوشت کا, بس میں گوشت دعوتوں میں بہت کھا لیا بھائی, مسور کی دال چاول. ایسا نہ ہو ہر جگہ یہی چلتا رہے. ایک مثال دے رہا ہوں میں. اب آپ نے کھانا لا کے رکھ دیا, یہ مفتی صاحب دال چاول, یہ فلانا ڈبہ, بس کافی. یہ آپ نے آرام کا خیال کر لیا کہ مفتی صاحب کو وہ چیز نہیں کھلا رہے جو وہ کھانا نہیں چاہتا. میرے ساتھ ایسا بھی ہوا کہ بھی دعوت ہے, بھوک لگ رہی ہے, بھوک سے تل ملا رہے ہیں, پیزا لا کے رکھ دیا سامنے. ابے میرے تو نوالا غلط میں پیزے کا نہیں اترتا یار, کھائے چبائے نہیں آتا. اب ہم کھا رہے ہیں مروت میں, چلو یار اب کیا کہے آدمی. تو اندگلے نے محنت زیادہ کی ہے, سامنے والے کے آرام کا خیال نہیں کیا. ہم تو اب مروت میں کھا لیتے ہیں, اب کیا کریں. تو آرام کا خیال کرنا چاہیے کسی کا بھی, تکلف نہیں. تکلف کیا ہے, آپ نے بھائی بنا دیا یہ بھنڈی ہے, یہ فلانا ہے, یہ ڈمکانا ہے, رکھ دیا. اب آپ بار بار پوچھیں مفتی صاحب یہ بھنڈی کھائیں گے آپ, مفتی صاحب یہ نہاری کھائیں گے آپ, مفتی صاحب یہ رائتا بھی ہے. بھائی رکھا ہوا ہے نا, مندھے تھوڑی, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آنکھیں ہیں ہماری, نظر آ رہا ہے. اتنا تنگ کرتے ہیں بھائی. ایک دعوت میں کیا ہوا, اتنا پوچھ رہے ہیں یہ کھائیں گے. میں نے کہا چپ رہو گے تو کھاؤں گا نا میں. کیا خیال ہے بھائی, آپ چپ بیٹھو گے تو میں کھاؤں گا. پھر میں نے ایک بندے کو لگا دیا, میں نے کہا جو آئے گا نا پوچھے گا خود ہی جواب دے دینا. میرا میٹر اب آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے, شارٹ ہو رہا ہے. یہ کھا لے وہ کھا لے, بھائی سب کچھ سامنے رکھا ہے, پیسے بھی نہیں لے رہے آپ ہم سے, فری میں کھلا رہے ہو, تو اب ہماری مرضی یار, جو کھا لیں گے. تکلف بری چیز ہے, دوسرے کی راحت کا خیال اچھی چیز ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے فرمایا جب مہمان گھر میں آئے بیٹھتے ہی, بلکہ بیٹھنے سے پہلے سب سے پہلے اس کو واش روم کا بتاؤ. بعض دفعہ مہمان میں شرم ہوتی ہے, بہت زور کا آیا ہوا ہوتا ہے, بتا نہیں رہا ہوتا. وہ کہتا ہے میزبان کیا کہے گا کہ یار آتے ہی کہاں گھس گئے بیت الخلا میں, اس کو شرم آ رہی ہوتی ہے. اب یہ سلمان بھائی ہیں, ان کو بہت زور کا پیشاب آیا ہوا تھا, کل کہنے لگے میں مفتی صاحب مجھے بہت زور کا پیشاب آیا ہوا ہے, میں پیشاب کروں. اب پوری ڈیٹیل بتا رہے ہیں نا, میں چاروں پیشاب کر لوں تاکہ تھوڑا سا فریش ہو جاؤں. میں نے کہا اتنی ڈیٹیل کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی, پیشاب آ رہا ہے جاؤ پیشاب کر کے آ جاؤ. انسان کو خود بخود ایک شرم سی آتی ہے بتاتے ہوئے کہ میں نے کہاں جانا ہے, واش روم. یہ انسان کی نیچر ہے, لہذا وہ پوری ڈیٹیل پورا نا حاشیہ چڑھا دیا انہوں نے کہ ایکچولی وہ اس لیے میں جا رہا ہوں کہ تھوڑا فریش ہونا چاہتا ہوں. بھائی تو جا یار, اس میں اتنی ڈیٹیل میں جانے, یہ نیچرل ہے. نہیں آ رہا تو ٹینشن کی بات ہے, پھر ڈاکٹر سے رابطہ کرنے کہ آ ہی نہیں رہا, آ رہا ہے یہ تو بالکل ٹھیک ہے. تو آداب معاشرت
یہ حضرت حکیم الامہ کی کتاب پڑھیں. آج یہ آداب غیر مسلم قوموں میں آ گئے ہیں. انگریزوں میں نظر آ رہی ہیں یہ چیزیں, ہمیں جاپانیوں میں نظر آ رہی ہیں, مسلمانوں میں شارٹ ہوتی جا رہی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ جب کوئی مہمان گھر میں آئے, سب سے پہلے یہ واش روم ہے بھائی, اس کو خود ہی لے جاؤ کان پکڑ کے. خیر اتنا نہیں کرو, اس کو بس بتا دو یہ. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی, میں کیا کہہ رہا تھا, بات کہاں سے کہاں نکل گئی. ہاں, تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی, اللہ اپنا انٹروڈکشن, اپنا تعارف کیوں کرواتا ہے؟ اللہ کو پتا ہے یہ لوگ زیمبیا میں آ کے, غیر مسلم ملک میں آ کے, جب چاروں طرف شباب بھی دیکھیں گے اور کباب بھی دیکھیں گے اور شباب بھی دیکھیں گے اور شراب بھی دیکھیں گے, تو ان کو اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا. پھر جب ان کو کوئی آ کے کہے گا فجر کی نماز جماعت سے پڑھو, کیا ٹینشن والا کام. ہاں, میں یہ عرض کر رہا تھا, یہ بتا رہا تھا کہ اللہ ہماری نیکی سے خوش ہوتا ہے, اور تھوڑا خوش نہیں, بہت خوش ہوتا ہے. اللہ گناہ کرنے سے ناراض ہوتا ہے, اور تھوڑا ناراض نہیں, بہت ناراض ہوتا ہے. تو اللہ کی یہ صفت ہے, اللہ کی یہ چاہت ہے. اب یہ چاہت اللہ میں ہے یا نہیں ہے, یہ میں نہیں بتا سکتا, یہ آپ نہیں بتا سکتے, یہ ایتھیس ملحد نہیں, یہ گورا نہیں بتا سکتا, یہ جیپنیز نہیں بتا سکتے. یہ جو ذات ہے وہی بتائے گی. تو اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے, آسمانی کتابوں کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں جیسا ایتھیس اور ملحد میرے بارے میں کہتے ہیں کہ تم نافرمانی کرو تو مجھے کوئی غصہ نہیں آئے گا, تم میری فرما برداری کرو تو کوئی خوشی نہیں ہوگی. جو نافرمان ہے اسے مار کے مٹی کر کے ختم کر دوں گا, جو نیک لوگ ہیں انہیں بھی مار کے مٹی کر کے ختم کر دوں گا. نا 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 نا, کوئی میری فرما برداری کرتا ہے, میرے لیے قربانی دیتا ہے, میرے لیے صبح نیند قربان کر کے مسجد میں حاضری دے کے فجر کی نماز پڑھتا ہے, مجھے وہ تھوڑا اچھا نہیں بلکہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. اور جو نماز قضا کرتا ہے مجھے وہ تھوڑا برا نہیں بلکہ بہت زیادہ برا لگتا ہے. اے اللہ کیوں برا لگتا ہے؟ تیرے اندر یہ صفت تو ہے, مگر اس کی ریزن کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ ناشکری, دنیا میں کوئی عقل مند آدمی بھی ناشکری کو پسند نہیں کرتا. آپ نے دیکھا ہوگا ماں باپ بچہ جنتے ہیں, بچہ نافرمان نکلے جائیدادوں سے آگ کر دیتے ہیں, بد دعائیں دینے پہ آ جاتے ہیں. تو اللہ نے اپنی صفات پہ انسان کو پیدا کیا ہے تاکہ انسان کو اللہ کی صفات سمجھ میں آئے, اللہ سمجھ میں آئے کہ اللہ کیا چاہتا ہے. تخلقوا باخلاق اللہ, حدیث میں آتا ہے, ان تکفروا, اگر تم نافرمانی کرو گے تو اللہ اس نافرمانی کو پسند نہیں کرتا. اس لیے میرے بھائی اس دنیا کے ان فلاسفروں کی باتوں میں مت آئیں کہ ہم مر جاتے ہیں تو مٹی ہو کے ختم. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ دیکھو جانوروں کی کوئی آزمائش نہیں ہے, جانور مر کے مٹی ہو کے ختم, کیونکہ جانور نہ شکر گزار ہو سکتے ہیں اور نہ شکرے ہوتے ہیں. ان کے پاس سینس ہی نہیں ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ شکر کیا ہوتا ہے اور نہ شکری کیا ہوتی ہے, احسان فراموشی کیا ہوتی ہے. جانوروں کو اللہ نے یہ سینس بولو نہیں دی ہے. جیسے ہمارے دوست جن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا نا, بیچاروں کو اب وہ سینس ہے ہی نہیں کہ چنبیلی کی خوشبو کیا ہے اور گلاب کی خوشبو. یہ سافٹ ویئر اللہ نے کیا کر دیے, یہ انسٹال کر دیے. باقی سب سیٹ ہے, ایسا نہ ہو کہ آپ کچھ اور سمجھیں, باقی ہر چیز فٹ فاٹ. یہ سافٹ ویئر اللہ نے کیا کر دیے. یہ مجھے بڑی عبرت ہوئی ہے سن کے کہ یار اس کا مطلب دماغ میں بھی ایسی چیزیں ہیں جو ناک کو آرڈر کرتی ہیں کہ یہ چنبیلی ہے, یہ گلاب ہے, اور چوٹ لگنے سے وہ سیٹنگ کیا ہوتی ہے, آؤٹ. ایک چوٹ سے سیٹنگ آؤٹ ہوئی, بننے میں کیا خود بخود بن سکتی ہے ایسی سیٹنگ؟ نہیں ہو سکتی بھائی. تو بھائی پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کرو. سمجھتے ہو ہمارا ایمان کیا ہے؟ ایک اللہ نے ہمیں بنایا اور وہ اللہ ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی دے کے ہم سے حساب و کتاب لے گا. جو نیک لوگ ہیں ان سے خوش ہو کے ان کو جنت دے گا, جو برے لوگ ہیں ان سے ناراض ہو کے ان کو سزا دے گا جہنم کی صورت میں. دنیا میں جزا اور سزا نہیں ملتی. یہاں نافرمان لوگ ترقی کر جاتے ہیں بہت دفعہ, نیک لوگ تنزل کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ کیسی دھاندلی ہے بھائی. پھر اللہ میں اور کرپٹ حکومتوں میں کوئی فرق ہوا ہے بھائی؟ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی دنیا دارالجزا نہیں ہے, یہاں حساب و کتاب نہیں ہے. حساب و کتاب اللہ نے کب رکھا ہے؟ مرنے کے بعد رکھا ہے. تو پہلے اپنا ایمان یہ مضبوط کرو. ہم بنے نہیں ہیں, بنائے گئے ہیں. نمبر 2, موت کے بعد دوبارہ بولو
زندگی ہے, زندہ ہونا ہے موت کے بعد. ان غیر مسلموں کو بھی بتاؤ, ان کو نکالو اس جھنجال سے جس میں یہ پڑے ہوئے ہیں. ان کو بتاؤ کہ جس خدا نے ہمیں پیدا کیا اس خدا کا حقیقی پیغام صرف اسلام کے پاس ہے, اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس بولو نہیں. پہلے خدا کے وجود کے دلائل دو, پھر ان کو سمجھاؤ یہ پیغام خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. یہ کس کے پاس ہے؟ یہ پیغام صرف اسلام کے پاس, صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, باقی کسی کے پاس نہیں ہے. تو لاؤ بھائی مارکیٹ میں. اگر اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس ہے تو مارکیٹ میں بولو لاؤ. آپ جب مارکیٹ میں جاتے ہو, نیا موبائل آیا ہے, آپ دکاندار سے کہتے ہو موبائل دکھا بھائی, اس نے کہا یہ لے. کتنی قیمت ہے جی؟ اتنے لاکھ. کہتا میں وہاں سے لے رہا ہوں. کہہ رہے وہ مارکیٹ میں میرے علاوہ کسی اور کے پاس. بولتے کیوں نہیں؟ نہیں ہے. لینا ہے مجھے سے لینا ہے یہ موبائل, نہیں ہے تو مارکیٹ میں میرے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. آپ بلا تحقیق مانو گے؟ آپ سرچ کرو, ادھر گئے وہاں چیک کیا نہیں ہے بھائی, ادھر گئے وہاں چیک کیا نہیں ہے بھائی, گھوم پھر کے کہاں ہوگے؟ اگر موبائل لینا ضروری نہیں ہوا گھر چلے جاؤ گے. بہت ضروری ہوا, آپ کے باس نے کہا کہ نیا ورژن جو بھی آیا ہے موبائل کا تجھے لازمی لے کر آنا ہے ورنہ تجھے کل جاب سے نکال دوں گا, پھر لے دے کے کہاں ہوگے؟ اسی شاپ کے پاس آؤ گے جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ موبائل میرے علاوہ مارکیٹ میں کسی اور کے پاس نہیں. اسلام کا یہ دعویٰ ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام, دین اللہ کی نظر میں صرف اور صرف اسلام ہے. حقیقی دین جو ہمیں بتاتا ہے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. قرآن کا دعویٰ ہے کہ وہ صرف کون سا مذہب ہے؟ اسلام. مارکیٹ میں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ مارکیٹ میں اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ چاہتوں کا مسودہ ہے ہی نہیں. اب بھائی اسلام نے دعویٰ کر دیا, ہمیں چاہیے ہم ذرا مارکیٹ میں پھر کے دیکھیں کیا خیال ہے بھائی. تو ہم مارکیٹ میں, زیمبیا کی مارکیٹ میں آئے, ہمیں یہاں بہت سارے مذہب نظر آئے, ہم ان مذہب والوں کے پاس گئے. میں الگ الگ مذہبوں کا نام نہیں لیتا, کسی مذہب پہ طنز کرنا مقصد نہیں ہے. ہم نے جب ان مذہب والوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھی, ان کے رہبروں کو دیکھا, تو ہم نے کہا وراثت کے حکام بتاؤ, انہوں نے کہا ہمارے پاس نہیں. ہم نے کہا نکاح طلاق کے حکام بتاؤ, انہوں نے کہا ہمارے پاس نہیں. ہم نے کہا خرید و فروخت کے حکام بتاؤ, انہوں نے کہا ہمارے پاس نہیں ہے. ہم نے کہا طہارت کے حکام بتاؤ, انہوں نے کہا ہمارے پاس. بولتا کیوں نہیں ہے میرے بھائی؟ نہیں ہے. ہم نے کہا بھائی رشتہ داری جوڑنے کی کیا فضیلت ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس, ہمارے تو رشتہ دار ہی نہیں ہے. کچھ لوگوں کے ابا ہوتے ہیں, کچھ کے ابا نہیں ہوتے. ہم نے کہا میرے بھائی غسل کا طریقہ بتاؤ, انہوں نے کہا غسل کب فرض ہوتا ہے یہ بتاؤ. انہوں نے کہا فرض نہیں ہوتا, جب دل چاہے نہا لو. نہیں, دل چاہے تو نہیں نہاؤ, مرضی آپ کی. ہم نے کہا بھائی اللہ خدا کی عبادت کا طریقہ بتاؤ ہمیں, طریقہ کیا ہے, کتنی عبادت کرنی ہے, اس کا پیکج کیا ہے. انہوں نے کہا ہمارے پاس یہ پیکج. کسی نے کہا ہفتے میں 1 دن جانا ہے, کیا کرنا ہے, کوئی پیکج نہیں ہے. کسی کے پاس مارکیٹ میں تعلیمات ہے ہی نہیں. جب آپ اسلام کے پاس آئے, آپ نے پوچھا بھائی خدا کو راضی کرنے, خدا کے حقوق کیا ہیں, مخلوق کے حقوق کیا ہیں, پورا پیکج. خدا کو راضی کرنے کے لیے دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنی پڑے گی. کیسے پڑھنی پڑے گی؟ ایسے پڑھنی پڑے گی. کیا کرنا ہے اس سے پہلے؟ وضو کرنا ہے. کیسے کرنا ہے جی؟ ایسے کرنا ہے. کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے؟ اس طرح سے وضو ٹوٹتا ہے. غسل کا فرض ہوتا ہے, اس طرح سے فرض ہوتا ہے. طہارت کے حکام کیا ہیں؟ ایسے ایسے حکام نبی نے بتائے نا کہ کنویں میں چوہا گر کے مر جائے تو کتنے ڈول نکال لیں کہ کنواں پاک ہوگا. بلی جیسا جانور گر کے مر جائے تو کتنے ڈول نکال لیں. کتے جیسا جانور گر کے مر جائے تو کتنے ڈول نکال لیں. پورے پورے ڈول گن گن کے بتا دیے حدیث میں. کپڑے پہ ناپاکی لگ جائے کتنی دفعہ دھونا ہے. استنجے کا کیا طریقہ ہے؟ کہ یہودی نے پوچھا کہ کیا تمہارے پیغمبر نے تمہیں استنجے کا طریقہ بھی بتایا ہے؟ ایک صحابی سے کہا, وہ تو طنز کر رہا تھا. فرمایا ہاں ہمیں استنجے کا طریقہ بھی بتایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. من استجمر فلیوتر. نکاح کا کیا طریقہ ہے, نکاح ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے, ختم کن صورتوں میں ٹھیک ہے, کن صورتوں میں ختم کرنا برا عمل ہے, ماں باپ کے کیا حقوق ہیں, بہن بھائیوں کے. یہ تو میں ٹاپک ہے, اس پر بہت 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں, بھی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. تو میرے بھائی, میرے اور آپ کے پاس خدا کو راضی کرنے کے لیے جو پیکج ہے, اسلام کے علاوہ کسی کے پاس وہ پیکج بولو ہے ہی نہیں. وہ ہمیں اخلاقیات بھی سکھاتا ہے, وہ ہمیں بتاتا ہے شراب حرام ہے, مردار مت کھاؤ,
جانور ذبح کرو اللہ کا نام لے کے، کن جانوروں کو کھانا ہے کن کے قریب نہیں جانا، یہ بھی پوری ڈیٹیل ہمیں کہاں ملے گی؟ اسلام میں ملے گی۔ غیر مسلموں کے پاس یہ ڈیٹیل بولو ہے کیا؟ نہ، جوا حرام کر دیا اس نے۔ غیر مسلم سے پوچھو جوا حلال ہے حرام ہے، ان کی ساری زندگی سوچتے ہی رہیں گے لیگل ہونا چاہیے کہ انلیگل ہونا چاہیے، سوچتے رہیں گے، سود کے بارے میں سوچتے رہیں گے۔ غیر مسلموں سے پوچھو بال رکھنے چاہیے کہ نہیں رکھنے چاہیے، کچھ کہیں گے بالکل ٹنٹ پنٹ ہونی چاہیے، کچھ کہیں گے ہر طرح کے بال بڑھا لو۔ اسلام سے پوچھو، اسلام کہتا ہے عورت کو سر کے بال بڑھانے چاہیے، اس کی فطرت کا حصہ ہے۔ مرد کے پاس آپشن ہے سر کے بال رکھے یا سر مڈائے، اور جب سر ٹنڈ کرائے تو لوگ شعر پڑھیں، حسن تیرا اس طرح سالم رہا، سر مڈانے پر بھی تو ظالم رہا۔ کچھ لوگوں پہ ٹنڈ جچتی ہے۔ داڑھی کے بارے میں مذہب نے حکم دیا مرد کو داڑھی بڑھانی پڑے گی۔ مونچھوں کے بارے میں حکم دیا بغلوں کے بال صاف کرنے، زیر ناف بال صاف کرنے۔ اتنی ڈیٹیل میں کوئی مذہب تمہیں گائیڈنس دیتا ہے؟ کوئی ہے کسی کے پاس؟ ماں باپ جوان ہو تو کیا سلوک ہے، بوڑھے ہو جائے تو کیا سلوک ہے، ماں باپ کا نان نفقہ کس کے ذمے ہے، خرچہ پانی کس گورنمنٹ کے ذمے یا اولاد کے ذمے؟ غیر مسلموں نے بوڑھے ماں باپ کا سارا خرچہ حکومت پہ ڈال دیا، اولڈ ہاؤس۔ اللہ کہتا ہے نہیں، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ باپ کو پالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اولاد کی۔ ماں کو پالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اولاد کی۔ میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں؟ غیر مسلم اس بارے میں کیا ہے؟ خاموش۔ اللہ نے کہا بھائی بیوی گھر میں رہے گی، کھلائے گا کون؟ شوہر۔ کمائے گا کون؟ شوہر۔ گھر کا سربراہ کون ہے؟ شوہر۔ غیر مسلموں کو پتہ ہی نہیں سربراہ کون ہے، کہتے ہیں دونوں برابر ہیں۔ ابے بھائی گھر بھی ایک چھوٹی